آپ کا وزیر اعظم آپ کے ساتھ اس سلسلے کی یہ پہلی نشست ہے۔ یہ فون نمبر 051-921-0809 پر آپ کے سوالات اور وزیر اعظم کے جواب۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کے پہلے کالر سے بات کریں، ایک دفعہ سب مل کر درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، اے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا۔ آج کے اس نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلے کالر ہمارے ساتھ کون ہے جی؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی کون صاحب کہاں سے؟ جی حیدرآباد بات کر رہا ہوں، ساہیوال سے۔ جی آپ پرائم منسٹر صاحب سے کیا بات کریں گے؟ جی وزیر اعظم صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میرا نام حیدرآباد ہے اور میرا تعلق ساہیوال کے گاؤں 9/11 بمبی سے ہے۔ جناب وزیر اعظم صاحب، میں آپ سے یہ درخواست کرنا چاہ رہا تھا کہ کورونا کی ویکسین ماشاءاللہ آپ کی حکومت اب پاکستان میں لا رہی ہے۔ جناب بہت زبردست اقدام ہے۔ میری درخواست ہے کہ جناب یہ چھوٹے شہروں میں جیسا کہ ساہیوال ہے اور دیگر ہیں کیسے پہنچے گی اور عام آدمی کو کیسے ملے گی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ بڑے بڑے لوگ خود ہی لگوا لیں اور عام لوگ رہ جائیں؟ تو جناب آپ ذرا اس پر نظر رکھیے گا، آپ سے بہت امیدیں ہیں ہماری۔ شکریہ۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں ویکسین آج ہی پہنچی ہے پاکستان، اور میں آپ کو پالیسی گورنمنٹ کی بتا دوں کہ سب سے پہلے ہماری کوشش ہے کہ جس کو کہتے ہیں فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز، ڈاکٹرز اور نرسز جو ہسپتالوں میں کام کرتی ہیں اور جن کو کرونا کے مریضوں سے ہر روز جن کے قریب ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے ہماری کوشش ہے کہ ویکسین ان کو لگائی جائے، اور اس کے بعد پھر یہ ایک کرائٹیرین کے مطابق جو 60 سال کی عمر سے زیادہ لوگ ہیں یا جن کو کوئی ایسی بیماری ہیں کہ اگر کرونا ہو جائے تو اس سے کمپلیکیشنز پیدا ہو سکتی ہیں، پھر ان کی باری آئے گی۔ تو یہ آپ فکر نہ کریں، اس میں کوئی امیر غریب میں نہیں دیکھا جائے گا، اس میں صرف کرائٹیرین دیکھا جائے گا کہ کس کو پہلے لگنی چاہیے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ زیادہ تر ہم لوگوں کو اس سال کے جیسے سال گزرتا رہے گا تو انشاءاللہ ان کو کور کر سکیں گے۔ اگلے کالر ہیں ہمارے ساتھ اسماعیل عباسی۔ جی اسماعیل صاحب بات کیجیے گا۔ جی السلام علیکم وزیر اعظم صاحب، السلام علیکم فیصل صاحب۔ تو میں سوال کرنے سے پہلے اس بات کو سراہنا چاہوں گا کہ یہ جو سوال کی نشست آپ لوگوں نے شروع کی، یہ بہت خوش آئند ہے۔ کسی بھی معاشرے میں سوال بہت اہم ہے، تو یہ بس اتنی سی بات کے بعد میں سوال کی طرف آتا ہوں، اور میرا سوال خان صاحب کا جو ایک نظریہ ہے ریاست مدینہ کا جو کانسیپٹ خان صاحب پیش کرتے ہیں، اور یہ الیکشن سے پہلے بھی تھا اور میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جس نے ووٹ کیا اس آواز اس بات کے لیے۔ تو خان صاحب سے سوال یہ ہے کہ یہ جو ایک رومانس آج ہماری قوم کا اس کانسیپٹ کے ساتھ آپ نے بنایا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ رومانس اسی طرح برقرار رہے گا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ یہ ایک مغالطہ ہو جائے، فیلسی ہو جائے، انٹلیکچوئل فیلسی کا شکار ہو جائیں ہم، اور جو کانسیپٹ ریاست مدینہ کا ہمارے ذہن میں ہے وہ کہیں ڈسٹارٹ تو نہیں ہو جائے گا؟ چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جب بات کرتے ہیں اسلام آباد پولیس کے ہاتھوں اسامہ ستی کا قتل ہو، ساہیوال واقعہ ہو، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ریاست مدینہ ہے۔ تو کہیں ہم جس چیز کو یولوجائز کرنا چاہتے ہیں، سراہنا چاہتے ہیں، جس کو بہت اٹھانا چاہتے ہیں، کہیں ہم اس گرینڈ وہ جو ڈیزائن ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ خواب جو ہے وہ اور خواب کا ٹوٹنا جو ہے وہ بڑا۔ جی 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 بیسکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہیں فیل نہ ہو جائیں۔ دیکھیں میں آپ کو دو مختلف چیزیں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے مجھے شاید زیادہ آزمایا اور باقی لوگوں سے زیادہ کامیابی دی،
یعنی مختلف چیزوں میں زندگی میں نے بڑے بڑے گولز رکھے، کرکٹ میں، پھر ایز کیپٹن، پھر شوکت خانم، پھر نمل یونیورسٹی، اور پھر ایک وہ آدمی جس کی کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں تھی، وہ ایک 2 پارٹی سسٹم کے اندر وہ ایک پارٹی بناتا ہے، اور پھر ایک جد و جہد کے بعد وہ پارٹی اقتدار میں آ جاتی ہے، اور 2 پارٹی سسٹم جو دنیا میں کہیں نہیں ٹوٹتا۔ یہ یاد رکھیں کہ جدھر 2 پارٹیز ہیں وہ تیسری پارٹی کا آنا ناممکن ہے۔ امریکہ میں دیکھ لیں، انگلینڈ میں دیکھ لیں، اس وقت اب ہندوستان میں دیکھ لیں، جدھر بھی دیکھ لیں۔ تو لہٰذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جب میں کرنے گیا، تو جس طرح آج آپ کہہ رہے ہیں کہ مدینہ کی ریاست ایک یہ ایسے خواب ہی نہ رہ جائے، تو یہ سب نے مجھے زندگی میں کہا کہ یہ چیزیں نہیں ہو سکتی۔ جو بھی میں نے کام کیا ہے، دنیا کہتی تھی یہ چیزیں نہیں ہو سکتی۔ اور وہ کیوں کہتی ہے دنیا؟ یہ یاد رکھیں، اور میں نوجوانوں کے لیے بھی بات کر رہا ہوں کہ کبھی آپ لوگوں کی باتوں سے یہ نہ ہو کہ اپنی خواب کے پیچھے نہ جائیں۔ دنیا ہمیشہ وہ چیزیں کہے گی جو ساری دنیا کرتی ہے، لیکن جب آپ کوئی ہٹ کے چیز کریں گے تو دنیا آپ کو ڈسکریج کرے گی کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو پہلے تو میں یہ آپ کو بتا دوں کہ اللہ نے انسان کے اندر وہ طاقت دی ہے، جب انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے تو اللہ نے انسان میں وہ چیز دی ہے جو اس نے فرشتوں کو کہا کہ میں نے تمہیں بھی نہیں دی۔ تو ہم اس کی عظیم مخلوق ہیں، ہمارے میں بہت صلاحیتیں ہیں۔ ہم کیونکہ کہیں نہ کہیں راستے میں اپنی خواب کے پیچھے نہیں جاتے، ہم اپنے دل کی خواہشوں کے پیچھے نہیں جاتے، ہم ڈر جاتے ہیں، ہم معاشرے ہمیں کہتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، تو ہم راستے میں وہ کام نہیں کرتے جو ہمارا دل کہتا ہے، ہم پھر وہ کام کرتے ہیں جو کہ ساری دنیا چاہتی ہے ہم کریں۔ آج تک دنیا میں کسی نے بھی کوئی بڑا کام کیا ہے تو ہر آدمی، ہر اس انسان کو دنیا نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ جب پہلا آدمی ماؤنٹ ایورسٹ پہ چڑھا تھا، دنیا کے سب سے اونچے پہاڑ پہ، تو اس سے پہلے تو یا مر گیا تھا کوئی یا فیل ہو گیا تھا، تو لوگوں نے اسے کہا کہ تم نہ کرو، یا دیوانہ ہے جو کہ کوشش کر رہا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ انسان کا جو دل کہتا ہے اس کے پیچھے جانا چاہیے، اور پھر جب جائے گا تو پل جلا کے جائے کہ اب اس کی واپسی کوئی نہیں ہے۔ یعنی اگر میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ یہ ہمارا مدینہ کے ریاست کے اصولوں پہ ایک عظیم قوم بنے گی، تو اس کے بعد کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اب آ جائیں جی مدینہ کی ریاست، یہ سمجھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ اب ہم پاکستان کے اندر 7، 8 اور 9 کلاسز میں ہر سکول کے اندر سبجیکٹ رکھ رہے ہیں سیرت نبی، کہ وہ کیا تھی مدینہ کی ریاست، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اس چیز کا۔ وہ کوئی ایک چیز ملک میں خراب ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی مدینہ کی ریاست کدھر گئی۔ مدینہ کی ریاست ایک بڑی خواب تھی، ایک ماڈرن ریاست تھی، دنیا میں پہلی دفعہ اس طرح کے کانسیپٹس آئے، ایک جمہوری کلچر آیا، قانون کی بالادستی آئی، کوئی قانون سے اوپر نہیں تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری بیٹی بھی قانون توڑے گی تو اس کو بھی سزا ملے گی، کوئی قانون سے اوپر نہیں تھا۔ پھر ایک انسانیت کا نظام تھا جس کو فلاحی ریاست کہتے ہیں، ریاست نے اپنے کمزور طبقے کی ذمہ داری لی تھی، یہ بڑے کانسیپٹ تھے۔ پھر میرٹ تھی، پھر انسانی حقوق تھے، انسان کا جو بھی رنگ ہو، جو بھی دین ہو، سب قانون کے سامنے ایک برابر تھے۔ یعنی یہ جو سوچ تھی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ تھا، وہ ہیومن رائٹس کا، جو آج UN کا چارٹر دیکھ لیں تو وہ تب انہوں نے تقریباً 1500 سال پہلے وہ چارٹر دیا تھا انسانیت کا۔ تو یہ سارے جو کانسیپٹس تھے یہ ماڈرن کانسیپٹس تھے، اور جب بھی مسلمان دنیا کوئی مسلمانوں کی تاریخ میں جو ملک ان اصولوں پہ گیا ہے وہ اوپر چلا گیا، اور جو مسلمان ملک نہیں بھی ہے جب وہ ان اصولوں پہ جاتا ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے، اور جو ان سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، جو بدقسمتی سے ہم ہٹ گئے ہیں، تو تب وہ ملک نیچے جاتا ہے، جو ہماری آج حالات ہے۔ تو یہ مدینہ کا ریاست، یہ یاد رکھیں، یہ ایک جدوجہد کا نام ہے، یہ سوئچ آن آف نہیں ہوتا کہ مدینہ کی ریاست آ جاتی ہے، ساری قوم مل کے ایک بڑی خواب کی طرف جاتی ہے، محنت کرتی ہے،
قربانیاں دیتی ہے, مشکل وقت سے نکلتی ہے, لیکن پھر کیونکہ مدینہ کی ریاست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی, وہی قوم اٹھ جاتی ہے اور عظیم قوم بن جاتی ہے, اور انشاءاللہ یہ بننے جا رہی ہے پاکستان ایک عظیم قوم. جی اگلے کالر سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ لائن پر ہیں گلگت سے شعیب. جی آپ مخاطب ہیں پرائم منسٹر عمران خان سے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. ہاں سر, میں شعیب بول رہا ہوں گلگت سے. مجھے بڑی خوشی ہے سر کہ میں ایک ایسے وزیر اعظم سے بات کر رہا ہوں ملک کے تاریخ کے, جو کہ براہ راست عوام سے بات کرنا چاہتے ہیں, ان کے مسائل سننا چاہتے ہیں. تو سر میرے بنیادی طور پہ 2 سوال ہیں. ہلو جی جی آ رہی آواز. ہاں سر, میرے بنیادی طور پہ 2 سوال ہیں. پہلا سوال میرا یہ ہے کہ سر گلگت بلتستان جو ہے وہ سی پیک کا گیٹ وے ہے. پہلے پیپل پارٹی کی گورنمنٹ آئی 2009 میں, 2015 میں مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ آئی. انہوں نے ایک پروجیکٹ بھی گلگت بلتستان کے لیے نہیں رکھا سی پیک میں. سر اتنا بڑا گیٹ وے ہے, پورے پاکستان میں بڑے بڑے مہنگا پروجیکٹ ہیں, گلگت بلتستان کے لیے بہت بڑی زیادتی ہے, گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے. سر میرا دوسرا کوشچن یہ ہے کہ 21ویں صدی میں بھی ہم اس وقت گلگت بلتستان کے لوگ جو ہیں وہ 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا سامنا کر رہے ہیں. اس وقت پوری جو ہماری جو ہے نا اکانومی ہے, ہماری جو تعلیم ہے, ہمارے عام پبلک ہے, وہ سفر کر رہی ہے پورے گلگت بلتستان کے تمام 10 اضلاع میں. سر شدید ترین لوڈ شیڈنگ ہے سردی میں, نہ ہیٹنگ کے لیے کوئی مسئلہ ہے وہ ہم کر سکتے ہیں نہ, اور میرے تمام مسئلے جو ہے نا وہ بجلی کے ساتھ ہی. اگر ہماری بجلی کا ایشو جو حل ہو جاتا ہے تو ہم بہت سے مسئلے سے وہ ہمارے وہ ہو جائیں گے سر. تو میری گزارش یہ ہوگی کہ سر یہ جو سی پیک میں ہے, اس میں ہمارے جو شونٹر پاس اور گلگت چترال ایکسپریس وے کو اگر رکھ دیں تو ایک تو یہ ہوگا کہ ہمیں کراکرم ہائی وے کے متبادل ہمیں سڑک ملے گی, اور ہمارا جو سفر جو ہوگا وہ سال بھر جاری رہے گا, پورے 4 سال کے 12 مہینوں میں. تو میرے ہی سوال ہے, آپ کی بڑی مہربانی سر. جی اچھا, میں آپ کو پہلے تو گلگت بلتستان کے اوپر جو چیز کہنا چاہتا ہوں, یہ آپ نے سمجھنی ہے بات. ہر جگہ کا ایک خاص چیز ہوتی ہے کہ وہ جس کو کمپیریٹیو ایڈوانٹیج کہتے ہیں, کہ وہ باقی جگہوں سے اس میں کوئی خاص چیز ہوتی ہے جو وہ ڈیولپ ہو سکتی ہے, ہر جگہ پہ ہے. مثلا کبھی بھی گلگت بلتستان کراچی یا فیصل آباد یا سیالکوٹ کی طرح کا انڈسٹریل ہب نہیں بن سکتا, آپ جو مرضی کر لیں وہ نہیں ہو سکتا. لیکن گلگت بلتستان وہ جگہ بن سکتی ہے جو دنیا کا ٹورزم کا ہب بن سکتا ہے. آپ کو میں مثال دیتا ہوں کہ سوئٹزرلینڈ, جو سارا جو گلگت بلتستان یا ناردرن ایریاز ہمارے ہیں, سوئٹزرلینڈ اس سے آدھا ہے, اس کا سائز اس سے آدھا ہے, اور سوئٹزرلینڈ ٹورزم میں ہر سال $80 ارب کماتا ہے. اب یہ سوچیں کہ پاکستان ساری جو ایکسپورٹ کرتا ہے وہ $25 ارب ہے, سارا پاکستان, اور صرف سوئٹزرلینڈ اپنی ٹورزم سے $80 ارب کماتا ہے. تو جو گلگت بلتستان ہے وہ دگنا ہے سوئٹزرلینڈ سے. یہاں کے پہاڑ اس سے بہت زیادہ بڑے ہیں, یہاں خوبصورتی اس سے بہت زیادہ ہے, کیونکہ میں نے تو سوئٹزرلینڈ دیکھا ہوا ہے اور سارا گلگت بلتستان دیکھا. یہ سمجھ لیں کہ اگر ہم کانسنٹریٹ صرف ٹورزم پہ کریں, یہ سارا علاقہ وہ خوشحال ہو سکتا ہے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ہاں سی پیک کے بھی راستے میں ہیں, بالکل ٹھیک ہے. ہاں کئی ایسی ہم وہاں انڈسٹری لگا سکتے ہیں, یہ بھی ٹھیک ہے, ہر قسم کی انڈسٹری وہاں نہیں لگ سکتی. لیکن یہ میں آپ کو کہہ دوں کہ جو اب میری سوچ ہے, میں نے آپ کے چیف منسٹر سے میری بات چیت بھی ہوئی ہے, کہ انشاءاللہ ہم پورا اب زور لگا رہے ہیں کہ ہم نے اس کو ٹورزم کا ہب بنانا ہے. دوسری چیز جو بجلی کی آپ نے بات کی, یہاں ہے ہائیڈرو الیکٹریسٹی. اب تک مسئلہ یہ رہا ہے کہ وہاں اگر ہائیڈرو الیکٹرک یعنی پانی پہ بجلی بنائیں گے تو اس کو کیسے, اتنا لمبا وہ راستہ ہے, اس کو نکالیں گے کیسے. لیکن میں نے فیصلہ کیا ہے, اور یہ میں نے پچھلے ہفتے ہی آرڈر کیا ہے, کہ ہم ایک گرڈ سٹیشن بنانے لگے ہیں گلگت بلتستان میں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے وہاں مسئلہ آپ کو پڑا ہوا ہے بجلی کا. دوسری چیز, ہم چھوٹے چھوٹے ہائیڈرو بجلی یعنی پانی کے اوپر بجلی کے وہ جنریشن کے پلانٹس لگانے لگے ہیں, یہ بھی ہم اب کرنے لگے ہیں. تو اور تیسری چیز سڑکیں, آپ نے بات ٹھیک کی کہ ٹورزم تب ہوتی ہے جب ایک ایریا کو ایک سڑک کھول دیتی ہے ٹورزم کے لیے,
وہ بھی ہم نے 2 ایسی سڑکیں پلان کی ہوئی ہیں جو یہ سارا آپ کا علاقہ کھل جائے گا، اور یہاں ٹورزم آگے ہی جو ابھی بھی ٹورزم ہے، جو لوکل ٹورزم ہے، وہی گلگت بلتستان میں دگنی تگنی ہو گئی ہے. لیکن اگر ہم نے یہ سڑکیں بھی مزید کھول دیں تو آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کو وہاں ایسی خوشحالی آ سکتی ہے آپ کو کہ جو لوگ گلگت بلتستان میں باہر جا کے نوکریاں کرتے ہیں ان کو جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جی، گزارش یہ ہے کہ بہت سے لوگ کوشش کر رہے ہیں بات کرنے کی، تو اپنے سوال کو مختصر رکھیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو موقع مل سکے وہ سوال کر سکیں. 051-921-0809. ہمارے ساتھ اب لائن پر ہیں ارشد اکرم تربت سے. جی ارشد صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرا سوال ارشد اکرم بات کر رہا ہوں تربت سے. میرا سر کوشچن ہے آپ سے. سر کچھ مہینے پہلے آپ نے یہاں وزٹ کیا تھا تربت میں، کچھ پروجیکٹس کے بھی یونیورسٹی میں ابتدا بھی کیے تھے، لیکن ہمارا ایشو یہ ہے کہ بلوچستان میں سر کہ ہم دور دراز علاقے میں بڑی مشکل سے اپنے گھر سے پیدل جا کر پہلے اسکول کی تعلیم حاصل کر لیتے ہیں، اس کے بعد کالج کی، اور پھر یونیورسٹی کے لیے ہم لوگ 5-6 ٹرانسپورٹ چینج کرنا پڑتا ہے، تعلیم حاصل کرنے پڑتے ہیں. اور ڈگری حاصل کرنے کے لیے سر ہم نے بہت ڈسپلن کے ساتھ یونیورسٹی میں جا کر ڈگری حاصل کی، لیکن سر اس کے باوجود یہاں نہ پرائیویٹ سیکٹر میں یا نہ کہ گورنمنٹ سیکٹر میں جاب اپرچونیٹیز کچھ بھی نہیں ہیں. تو سر ہم کریں تو کیا کریں اور جائیں تو کدھر جائیں سر؟ پہلا سوال سر یہ ہے میرا سر. ایک دوسرا سوال ہے چھوٹا سا جو انٹرنیٹ کے حوالے سے ہے. ایجوکیشن فیسلٹی اور ایجوکیشن ڈیولپمنٹ کے لیے انٹرنیٹ بہت ضروری ہے سر، لیکن تربت میں سر اتنے سال ہو گئے ہیں انٹرنیٹ سے تربت پورا ڈسٹرکٹ محروم ہے سر. اس کی بندش کے لیے آپ کچھ اقدامات کریں. جی بہت بہت شکریہ. جی دیکھیں ارشد، پہلی تو میں آپ کو پہلا پوائنٹ بتاؤں کہ بلوچستان کا مسئلہ یہ ہے کہ علاقہ بہت بڑا ہے، آبادی بہت کم ہے، اور جو بیچ میں ڈسٹنسز ہیں یعنی فاصلے بہت زیادہ ہیں. تو اس لیے اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ایک آسان نہیں ہے، کیونکہ ڈیولپمنٹ کیسے ہوتی ہے کہ جب زیادہ لوگ ایک جگہ پہ جمع ہو جاتے ہیں تو ان کو پھر سہولتیں دینا، وہاں یونیورسٹیز، کالجز وغیرہ، انڈسٹری بنانا آسان ہو جاتا ہے. تو جب اتنے بڑے فاصلے ہوں تو ایک تو یہ مسئلہ ہے بلوچستان کا. دوسری چیز کہ جو پولیٹیکل سیٹ اپ رہا بلوچستان میں، اس نے بھی بلوچستان کے لوگوں کو نقصان پہنچایا ہے. ہوا کیا ہے کہ وہاں جو پولیٹیکل لوگ آئے ہیں بلوچستان میں، انہوں نے بجائے اس کے کہ وہاں کا پیسہ نیچے تک جاتا، وہ اوپر ہی رہ گیا ہے. تو جو ایک اچھا بلدیاتی نظام آنا چاہیے تھا، جو بلوچستان کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کا ڈائریکٹ پیسہ گاؤں میں جائے، جو دور دراز علاقے کے گاؤں ہیں ادھر پیسہ جائے، وہ پیسہ چلا جاتا ہے اوپر اور وہ وہاں سے نیچے جاتا نہیں ہے. تو اس کے لیے ایک بلدیاتی نظام بہت ضروری ہے بلوچستان میں. یہ میں دوسری آپ کو بات کر رہا ہوں. اب آگے میں تربت بھی گیا تھا اور ہم نے ایک پیکج دیا. جو جنوبی بلوچستان ہے وہ ایک تو بلوچستان پیچھے رہ گیا ہے، جنوبی بلوچستان اور بھی پیچھے رہ گیا ہے. تو ہم نے ایک بڑا پیکج کیا ہے اور یہ انشاءاللہ بلوچستان کی تاریخ میں سب سے بڑا پیکج ہے. یہ پورا دیا ہے اور اس میں کوشش مختلف چیزوں کے اندر پیکج دیا ہے. ایک تو کنیکٹیوٹی دی ہے، انٹرنیٹ کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ بہت ضروری ہے. انٹرنیٹ اب ایک ڈیولپمنٹ کا ایک طریقہ بن گیا ہے. ابھی تک قبائلی علاقے میں اور بلوچستان کے کئی علاقوں کے اندر 3G 4G نہیں تھا اور وہ کنیکٹیوٹی نہیں تھی، لیکن اس کی وجہ سیکیورٹی تھی، کیونکہ دہشت گرد بھی اس کو استعمال کرتے ہیں اور اس لیے دہشت گردی سے بچنے کے لیے نہیں تھا. لیکن ہم نے فیصلہ اب کیا ہے کہ ہم اپنے نوجوان جو ان دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں اور خاص طور پہ بلوچستان کے کئی علاقوں میں جدھر نہیں تھا اور جو پرانا قبائلی علاقہ تھا ادھر بھی ہم نے اب فیصلہ کیا ہے کہ ہم ان کو 3G 4G دیں گے تاکہ لوگوں کے پاس کنیکٹیوٹی ہو. لیکن صرف مجھے آپ سے ایک چیز کہنی پڑے گی کہ تھوڑا آپ کو صبر کرنا پڑے گا. فیصلہ تو ہم نے کر لیا ہے کہ بلوچستان کو ڈیولپ کرنا، اور جو بھی ہمارے علاقے جس طرح پرانا قبائلی علاقہ جو اب مرج ڈسٹرکٹس جسے کہتے ہیں وہ پیچھے رہ گیا تھا،
جو علاقے مثلا ڈی جی خان، روجان، یہ بھی علاقے پیچھے رہ گئے، اور اندرون سندھ وہاں بھی بہت غربت ہے. ہم نے فیصلہ تو کیا ہے اب ان کو ڈیولپ کرنا، لیکن تھوڑا سا آپ کو صبر اس لیے کرنا پڑے گا کہ گورنمنٹ کے پاس جو جس طرح کی وسائل چاہیے وہ اس وقت ہمارے پاس ہیں نہیں، اور ہمارے پاس جیسے جیسے وسائل بڑھتے جائیں گے ہم کریں گے. اور میں یہ آپ کو کہہ دوں کہ بلوچستان میں جو مدنیات مثلاً جو آپ کی منرل ویلتھ ہے، جیسی یہ نکلے گی ہماری کوشش ہے کہ وہ ادھر ہی خرچ ہو، تاکہ وہاں کے لوگوں کو پہلے ہم ان کو اوپر اٹھائیں اور پھر اس کا کسی اور علاقے میں جائے. جی اب ہمارے ساتھ ہیں لاہور سے ثانیہ. السلام علیکم پرائم منسٹر صاحب. آپ سے ہماری بہت سی امیدیں وابستہ ہیں. آپ نے غریب کو چھت دینے کا وعدہ کیا، جیسے روٹی کپڑا مکان ایک سیاسی نعرہ تھا، اس طرح آپ کی حکومت نے پاکستان ہاؤسنگ سے غریب عوام کو گھر کا وعدہ کیا. سر مجھے کیا بینک قرضہ دے گا؟ میرے یہ نہ کچھ گروی رکھنے کو میرے پاس کچھ ہے، تو مجھے یہ گھر کیسے مل سکیں گے؟ یہ اچھا آپ نے کہا، اس کی بات کر لی. اچھا اب میں آپ کو ذرا سمجھاؤں کہ پاکستان کا جو سسٹم کیسا بنا اور کیوں ہم نے یہ لو کاسٹ ہاؤسنگ، یہ وہ طبقہ جو کہ خرید ہی نہیں سکتا گھر، کیوں ان کے لیے پورا پروگرام لے کے آئے جو نیا پاکستان ہاؤسنگ ہے. دیکھیں ساری دنیا میں گورنمنٹ گھر نہیں بنا کے دیتی، کوئی بھی دنیا میں گورنمنٹ، امیر سے امیر گورنمنٹ بھی سب کو غریب لوگوں کو گھر نہیں بنا کے دے سکتی. تو ہم ایک سسٹم لے کے آئے ہیں، اور وہ آپ نے سمجھنا وہ کیا ہے. ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم پہلے تو بینکوں سے قرضے لینے کا سسٹم ہم نے شروع کیا. پاکستان میں آپ کو پتا، ساری دنیا میں آپ ذرا میں یہ بھی ذرا سمجھ لیں، امریکہ کے اندر، برطانیہ میں، یورپ میں 80% بینک جو لوگ گھر لیتے ہیں وہ بینکوں سے قرضے لے کے لیتے ہیں، جس کو مارگیج کہتے ہیں، ہاؤس فائنینسنگ، یعنی بینک فائنینس کرتے ہیں لوگوں کے گھر. تو 80% جو لوگ گھر لیتے ہیں وہ بینکوں سے قرضہ لے کے لیتے ہیں. ملیشیا میں 30% لوگ بینکوں سے قرضہ لے کے لیتے ہیں، گھر بناتے ہیں. ہندوستان میں 10% لوگ یعنی مارگیج فائنینسنگ کرتے ہیں، اور پاکستان میں 0.2%. یعنی ہمارا کوئی یا کیش ہے تو گھر بناؤ، نہیں تو گھر ہی نہیں بنا سکتے. تو لہٰذا ہم نے جو سسٹم لے کے آئے، پہلے ہم نے ایک فور کلوجر لا ہے جو رکاوٹ بنا ہوا تھا. یعنی اگر بینک کسی کو پیسے دیں، کیوں نہیں پیسے دیتے تھے؟ کیونکہ اگر وہ کسی کو پیسے دیں اور وہ گھر نہ بنائے تو ان کا پیسہ ڈوب جاتا تھا، بینک پیسے نہیں دیتے تھے. لہٰذا ایک عدالت کے اندر ہمیں بڑی 2 سال لگے وہ قانون جو پھنسا ہوا تھا، جو قانون، اس کو کلیئر کرتے ہوئے. اس کو کہتے ہیں فور کلوجر لا. اب یہ جو رکاوٹ ختم ہو گیا، اب بینک قرضہ دے سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے بھی بینکوں کو پریکٹس ہی نہیں ہے قرضے دینے کی، کیونکہ انہوں نے کبھی چھوٹے لوگوں کو قرضے ہی نہیں دیے. تو لہٰذا میں خود بینک مینیجر سے، سارے جو بینکس کے ہیڈز ہیں ان کو ملا ہوں. ہم یہاں میٹنگ کرتے ہیں ہر جمعرات کو. مقصد یہ ہے کہ بینکوں کو اب ٹرین کریں کہ وہ چھوٹے لوگوں کو قرضے دیں، جو تنخواہ دار ہیں، جو مزدور ہیں، جن کے پاس کیش نہیں ہے گھر بنانے کا. اور ہم نے کیا ہے کہ ہم نے گورنمنٹ سبسڈائز کر رہی ہے، یعنی 5% سے زیادہ گورنمنٹ سبسڈائز کر رہی ہے. پھر پہلے 1,00,000 گھر جو بنیں گے، 3 لاکھ روپیہ ہر گھر کو سبسڈی دے گی گورنمنٹ. اور اس سے کیا ہوگا، جتنے لوگ کرایہ پہ خرچ کرتے ہیں، اپنا جو مہینے کا کرایہ دیتے ہیں، وہی کرایہ دینے کے بجائے وہ اس کو قسطوں میں دے دیں گے بینک کو. تو ہوگا کیا کہ وہ بجائے کرایہ دینا کہ وہ قسطیں دیں گے، وہ گھر ان کا اپنا ہو جائے گا. یہ ہے ہمارا پروجیکٹ، یہ شروع ہو گیا ہے. آہستہ آہستہ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے، بینکس بھی آہستہ آہستہ سمجھ رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ یہ اب آپ ٹی وی پہ اشتہار دیکھتے ہوں گے، بینکس اب اشتہار دے رہے ہیں، بینکس خود کہہ رہے ہیں کہ لوگ آ کے تو ہمارے سے قرضے لیں. تو یہ ہمارا جو ہے، یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہو رہا ہے کہ عام آدمی جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، جو تنخواہ دار ہے، جو مزدور ہے، اس کو بھی موقع مل جائے گا کہ اپنا گھر بنا لے.
जी अगले कॉलर है हमारे साथ, नंबर है 0519210809, अजहर महमूद अवान। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन है बुनियादी तौर पे नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लामोफोबिया पे। खान साहब की माशाल्लाह जो स्पीच थी यूएनओ में सर, वो बहुत इंप्रेसिव स्पीच थी, लेकिन उसके बाद फिर इंटरनेशनली 2-3 इवेंट्स हुए। अब चाहिए तो ये था कि इंटरनेशनली कुछ ऐसी वेल इंटीग्रेटेड मरबूत हिकमत अमली होती और इस्लामी ममालिक को साथ मिलाकर सब ऐसा काम किया जाए कि जिससे ये इशू परमानेंटली रिजॉल्व हो जाए, खत्म हो जाए। तो इस सिलसिले में सवाल यह है कि सर इस सिलसिले में आपकी क्या हिकमत अमली है कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या कोई ऐसा मजबूत प्लान बन सकता है कि जिससे आलमी सतह पर इस इशू को इस तरह से दोबारा से ना उठाया जाए और दुनिया के 1.5 अरब मुसलमानों के दिलों को इस तरह से ठेस ना पहुंचाई जाए? इसके लिए क्या कोई अमली इकदाम किए जा रहे हैं? देखिए, ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है मुसलमानों की कि ये शुरू हुआ है 1989 से, जब सलमान रुश्दी ने किताब लिखी और उसके अंदर उसने गुस्ताखी की हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में। तो तब से मगरिब के अंदर ये सिलसिला शुरू हुआ पिछले 30 सालों से। होता क्या था कि मुसलमान को तकलीफ़ पहुंचती थी जब ये इस तरह की कोई उनकी शान में गुस्ताखी हो। उसके बाद वहाँ मगरिब में कोई राइट्स या यहाँ भी लोग सड़कों पर निकलते थे, क्योंकि मगरिब को इस चीज़ की समझ नहीं थी, क्योंकि वहाँ वो बिल्कुल दीन को और तरह लेते हैं। वो तो इसको इस तरह नहीं लेते जिस तरह हम लेते हैं, और ना ही उनको समझ है कि मुसलमानों को कितनी तकलीफ़ होती है, कि कैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिलों में रहते हैं। हमें अपनी फैमिली से ज़्यादा तकलीफ़ होती है, यानी कोई चीज़ हमें इतनी तकलीफ़ नहीं देती जितनी जब उनकी शान में कोई गुस्ताखी करता है। लेकिन मगरिब को ये समझ नहीं आती, क्योंकि वो कहते हैं जी फ्रीडम ऑफ स्पीच है हमारी और हम आज़ादी राय के नाम पे हम जो भी कर लें। हालांकि वहाँ कई चीज़ें आज़ादी राय में नहीं आती। मैं जब प्राइम मिनिस्टर बना, मैंने पहले OIC में इस चीज़ को उठाया, फिर मैं यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में इसको उठाया, फिर प्रेसिडेंट अर्दोगान और महातिर मोहम्मद, हमने तीनों ने मिलकर इसके ऊपर बातचीत की कि मगरिब को समझाया। लेकिन वहाँ कई तो फितना जान के करते हैं, ज़्यादातर लोगों को समझ नहीं है। तो जब फ्रांस में हुआ, फिर सिर्फ 2 प्राइम मिनिस्टर्स ने इसके ऊपर बात की, जो एक प्रेसिडेंट अर्दोगान थे और दूसरे मैं था। हमने जब इसके ऊपर जब फ्रांस में ये कार्टून निकले। अब देखें मसला क्या है, जब तक मुसलमान मुल्क के हेड सब मिल के इसके ऊपर एक आवाज़ में बात नहीं करेंगे, ये मसला हल नहीं होने लगा। और मैंने सारे मुसलमान हेड्स को ख़त भी लिखे। ये जब फ्रांस के अंदर अभी हुआ तो मैंने सारे मुसलमान सरबराहों को ख़त लिखे और कहा उनको कि हम सबको मिलके एक आवाज़ में कहना पड़ेगा कि ये आज़ादी राय की आड़ लेके मुसलमानों को तकलीफ़ ना पहुँचाएं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करके। अब ये एक जद्दोजहद है, ये हमें करना, मुसलसल इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, और मुझे पूरा यकीन है कि हम कामयाब हो जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान, जिस अंदाज में आपने तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत को पूरी दुनिया में इंटरनेशनल फोरम्स पर उजागर किया, चाहे वो UN हो चाहे OIC हो, आपने सच्चे आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने का सबूत दिया है। और ये दुआ है कि अल्लाह ताला इस अजीम काम में आपके शामिल हाल हो। यहाँ पर हम एक वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद मज़ीद जो कॉलर्स हैं उनसे बात होगी। कर रहे हैं और अपने सवालात कर रहे हैं, वज़ीर आज़म आपको जवाब दे रहे हैं। 0519210809 और उसके साथ साथ सोशल मीडिया पे बेशुमार सवालात आए हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब, एक सवाल आया, वाजिद रहमान कहते हैं कि आप अपोजिशन वालों को NRO क्यों नहीं देते, इनको NRO दे दें और अवाम के रोज के जो इनके जो ड्रामे हैं इनसे जान छुप जाए। फिर इस तरह करें, सारे जेल खोल दें पाकिस्तान के, तो वो बेचारे लोगों का क्या कसूर है? उनकी तो चोरियां छोटी छोटी हैं, किसी की लाख रुपए चोरी है, किसी ने भैंस चोरी की, किसी ने कोई मोटरसाइकिल चोरी किया, तो वो बेचारे जो जेलों में भरे हुए हैं उनका क्या कसूर है? फिर देखें, एक मुल्क, मैं अपनी सारी कौम को ये समझाना चाहता हूँ,
दुनिया की तारीख उठा के देखें, कोई दुनिया में मुल्क आज तक आगे बढ़ ही नहीं सका जिधर कानून की बालादस्ती ना हो, रूल ऑफ लॉ ना हो। कोई दुनिया में मुल्क देख लें, जब एक मुल्क आगे बढ़ता है वो सिर्फ एक चीज से बढ़ता है, खुशहाली सिर्फ एक वजह से आती है, जिधर कानून की बालादस्ती होती है। जिस मुल्क के अंदर जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज राइट, जिस मुल्क में कानून नहीं होता, आज मुझे बता दें एक मुल्क जो तरक्की किया हो, और वो होता क्या चीज तबाह करती है मुल्क को। मैं मदीना की रियासत के हमारे सरकार मदीना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने एक ये सब याद रख लें, दुनिया में इस तरह का लीडर नहीं आया, ना आ सकता है ना आया। उन्होंने कहा कि बड़ी कौमें तुम्हारे से पहले तबाह हुई, ताकतवर के लिए एक कानून, कमजोर के लिए दूसरा। ये एनआरओ है, मतलब कि ताकतवर को आप एनआरओ दे दें, गरीब लोगों को जेलों में भर दें। ये कौम की तबाही का रास्ता है। आज दुनिया का नक्शा उठा के देखें, एक एक मुल्क देखें, कौन सा खुशहाल मुल्क है और कौन सा गरीब तरीन मुल्क है। वसाइल का इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं है। जो सबसे वसाइल में अमीर तरीन मुल्क हैं वो इस वक्त गरीब तरीन है, वो गुर्बत सबसे ज्यादा है। और जिन मुल्कों के अंदर है ही नहीं, वसाइल है ही नहीं, मसलन स्विट्जरलैंड में तो सिर्फ टूरिज्म ही है, या स्कैंडिनेविया के मुल्कों में क्या उनकी खास चीज है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वहां खुशहाल तरीन मुल्क है। वजह उसकी कि वहां कानून है, वहां रूल ऑफ लॉ है। और दूसरे मुल्कों के अंदर जिधर ये आप मुल्क उठा के देख लें, गरीब मुल्कों को देख लें, एक एक मुल्क को आप देख लें कि वहां इसी तरह के करप्ट प्राइम मिनिस्टर आते हैं, करप्ट प्रेसिडेंट्स आते हैं, वो दोनों हाथों से वो और उनकी मिनिस्टर्स मुल्क को लूटते हैं, वो सारे मुल्क का पैसा बाहर ले जाते हैं। वो क्यों बाहर ले जाने पड़ते हैं? क्योंकि अगर वो मुल्क में रखेंगे तो पैसा नजर आ जाएगा, इसलिए चोरी करके मुल्क से पैसा जब बाहर निकाल, दुगना नुकसान करते हैं मुल्क को। मनी लॉन्ड्रिंग जो है, जब एक गरीब मुल्क का पैसा बाहर जाता है वो दुगना नुकसान करता है। वो कैसे नुकसान करता है? डॉलर खरीदने पड़ते हैं बाहर भेजने के लिए, या हवाला हुंडी से डॉलर लेते हैं, फिर बाहर जाता है। वो डॉलर जब आप मुल्क से बाहर भेजते हैं, डॉलर कम होते हैं, जब डॉलर कम होता है तो रुपया गिर जाता है आपका, जब रुपया गिरता है तो सारी चीजें महंगी होती हैं। महंगाई कैसे होती है? जब रुपया गिर जाता है आपका, जो चीज बाहर से लाते हो, तेल, बिजली, खाना पीने, सब महंगी हो जाती है। आज जो सबसे बड़ी वजह गरीब मुल्कों के अंदर गुर्बत, क्या वजह है? कि वहां इस तरह के बैठे हुए हैं डाकू चोर, जो ऊपर आके मुल्क लूट के सारों ने अपने मुल्कों को कंगाल कर दिया, मकरूज कर दिया। महातिर मोहम्मद ने मलेशिया को उठा के उस्मानों पे ले गया। जैसे ही महातिर मोहम्मद 20 साल के बाद गए, उधर भी एक इस तरह का आदमी आ गया, जिस तरह हमारे ये जो APDM टाइप लोग हैं, उसने भी आके अपना मुल्क लूटा, मनी लॉन्ड्रिंग की। उसका क्या नतीजा हुआ? वो मलेशिया जो खुशहाल तरीन मुल्क था वो मकरूज हो गया, और वो आज उनका प्राइम मिनिस्टर जेल में है जिसने उसको मकरूज किया था। कहने का मेरा मकसद ये है कि अगर आपने इस मुल्क को उठाना है, इसको अजीम मुल्क बनना है, मदीना की रियासत के उसूलों पे खड़ा करना है, तो ताकतवर का ज्यादा जरूरी है कि उनका एहतसाब करें बजाय कमजोरों का। कभी आज तक किसी मुल्क को पटवारियों ने और थानेदारों ने नहीं खत्म किया। प्राइम मिनिस्टर और उसके वजीरों ने जब चोरी किया तब मुल्क तबाह हुआ है। और फिर जब एक मुल्क का कानून ताकतवर डाकुओं को नहीं पकड़ सकता, वो मुल्क तबाह हो जाता है। तो ये जो आज आप ये सारे मुल्क के बड़े बड़े डाकू इकट्ठे होकर इन यूनियन बना के और मेरे पे प्रेशर डाल रहे हैं 2.5 सालों से कि जी हमें NRO दे दो। मैंने जिस दिन इस मुल्क इन चोरों को NRO दे दिया ना, ये याद रखना, मैं इस मुल्क से सबसे बड़ी गद्दारी करूंगा। जनरल मुशर्रफ के दौर में इन दोनों के ये पिछले 10 सालों से बहुत बेहतर दौर था, हर चीज बेहतर थी, कर्जे भी इतने नहीं थे। जनरल मुशर्रफ के दौर में कर्जे इतने नहीं चढ़े जो इन 10 सालों में इन्होंने 4 गुना पाकिस्तान का कर्जा चढ़ाया। लेकिन उसने जो इन 2 बड़े डाकुओं को 2 NRO दिए, वो आज हम
ہم بیٹھے ہوئے ہیں جو بھگت رہے ہیں وہ 4 گنا زیادہ جو قرضہ چڑھایا ان 10 سالوں کے اندر، وہ آج ہم کیسے بھگت رہے ہیں؟ جو ہم پیسہ اکٹھا کرتے ہیں آدھا پیسہ چلا جاتا ہے ان کے قرضے ہوئے لیے ہوئے قرضوں کے سود دینے پہ، تو ملک کیسے چل سکتا ہے؟ اور یہ صرف اور صرف جنرل مشرف نے سب سے بڑا ظلم کیا اس ملک پہ کہ وہ 2 لوگ جو کہ سب سے بڑے، جن کی ثابت ہوگی کرپشن، یہ جو براڈ شیٹ ہے یہ کیا چیز ہے کہ اس کے اندر پتہ چل گیا ان کے پیسے، ان کو این آر او دے کے دونوں کو این آر او دے دیا، سر محل اس کو این آر او دے دیا، پیسے پاکستان آنے تھے، این آر او دے کے وہ بھی آصف زرداری نے پیسے رکھ لیے، 60 ملین سوئٹزرلینڈ میں پڑے ہوئے تھے، وہ اس کو پاکستان کو آنے تھے، وہ این آر او دے کے وہ اپنی جیب میں۔ سارا یہ جو ہدایبہ پیپر ملک سارا اوپن اینڈ شٹ کیس تھا، این آر او دے کے، اور وہ جو اس کی بار پراپرٹیز پکڑی براڈ شیٹ میں وہ ساری معاف ہو گئی۔ تو نقصان کس کو ہوا؟ آج پاکستان وہ نقصان اٹھا رہا ہے۔ جی اگلے کالر ہے وہاڑی سے عظمت علی۔ جی عظمت۔ جی جناب وزیر اعظم صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر ہر ماہ میں 2 دفعہ پیٹرولیم مصنوعات بڑھ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہر چیز پہ مہنگائی آ جاتی ہے۔ جو دہاڑی دار طبقہ، جو مطلب کہ چھوٹا کسان ہے، وہ اس چکی میں پس رہا ہے، کوئی شفقت کی جائے اس پہ۔ دیکھیں یہ سب سے تکلیف دہ چیز ہے مہنگائی، اور مجھے اس چیز کا پورا احساس ہے کہ اس وقت ہمارے لوگوں کے اوپر ایک مشکل وقت آیا ہوا ہے مہنگائی کی وجہ سے۔ لیکن یہ بھی ضروری ہے آپ سب کا کہ سمجھنا کہ یہ مہنگائی ہوتی کیوں ہے۔ میں اگر ہر ہفتے میٹنگ لیتا ہوں مہنگائی کی، ایک چیز دیکھتا ہوں کہ کون سی چیز کی قیمت کیوں چڑھ رہی ہے، تو یہ سوچیں کہ اگر مجھے اتنی یہ اس کے یعنی میرے ذہن پہ یہ اتنا پڑا ہوا ہے تو یہ کیوں نہیں، یہ مہنگائی ہے کیا، ہوتی کیوں ہے؟ تو یہ میں ذرا چاہتا ہوں کہ آج آپ سب سمجھ لیں۔ دیکھیں مہنگائی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہمارا روپیہ گرتا ہے، اور روپیہ کیوں گرتا ہے یہ بھی پہلے آپ سمجھ لیں۔ روپیہ اس لیے گرتا ہے کہ جب آپ ملک میں جو ڈالرز آ رہے ہیں وہ کم ہیں اور ملک سے ڈالر باہر زیادہ ہیں، جو جا رہے ہیں وہ زیادہ ہیں۔ یہ کیوں منی لانڈرنگ اتنی بری، یہ اتنا بڑا ہمارے لیے عذاب بنا ہوا ہے؟ ایک اندازے کے مطابق، اور میرے خیال میں سے زیادہ پیسہ باہر جاتا ہے، جو امریکہ کا جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس نے ایک پیپر چھاپا تھا غالباً کوئی 8-9 سال پہلے کہ 10 ارب ڈالر ہر سال پاکستان سے باہر جاتا ہے منی لانڈرنگ ہو کے، یعنی چوری ہو کے نا، اس چوری کا پیسہ 10 ارب ڈالر باہر جاتا ہے۔ پھر اگر ہماری امپورٹس اور ایکسپورٹس، مثلا جو چیزیں ہم دنیا کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں وہ کم ہیں اور امپورٹ زیادہ ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ جب ڈالر کم ہوں گے ڈالر اوپر چلا جائے گا، روپیہ نیچے آ جائے گا۔ تو پہلے یہ سمجھ جائیں کہ روپیہ گرتا کیوں ہے۔ جب ہمیں حکومت ملی تو جو اس ملک کے اندر امپورٹس تھیں، جو ڈالر ملک سے باہر جا رہے تھے وہ 60 ارب ڈالر تھے، اور ایکسپورٹس جس سے ملک میں ڈالر آنے تھے وہ 20 ارب ڈالر تھی۔ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا یہ خسارہ تھا جس کو ٹریڈ گیپ کہتے ہیں، اور جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا، یعنی کہ جو ٹوٹل ڈالر ملک سے باہر جاتے اور اندر آتے ہیں، یعنی جو ہم ریمیٹنسز بھی شامل کر لیں تو وہ 20 ارب ڈالر تھا، جو سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ کا خسارہ تھا۔ اس سے کیا ہوا؟ جیسی ہماری حکومت آئی پریشر پڑ گیا روپے پہ، اور پچھلی حکومت نے اربوں ڈالر خرچ کیا تھا روپے کو اوپر رکھنے کے لیے۔ وہ کیا کرتے ہیں، جب روپے پہ پریشر پڑتا ہے تو اب ڈالر پھینکنے شروع ہو جاتے ہیں مارکیٹ میں۔ تو ہمارے پاس ڈالر ہی نہیں تھے مارکیٹ میں پھینکنے کے لیے، کیونکہ ہمارے پاس ریزروز ہی نہیں تھے۔ ہم بلکہ جو ہمیں قسطیں دینی تھی باہر وہ بھی نہیں ہم دے پا رہے تھے، تو لہٰذا روپے نے گرنا تھا۔ تو میں صرف آپ کو اب یہ سمجھانا چاہتا ہوں پہلے تو کہ روپیہ کتنا گرا۔ ہمارے دور پہ روپیہ گرا 24.1%، اور ہمارے دور میں کہہ رہا ہوں 18-19 میں، 2018 اور 19 میں جو روپیہ گرا ہمارے دور میں گرا 24.1%۔ ہمارے سے پہلے بھی روپیہ گرا تھا، وہ گرا تھا جب پیپلز پارٹی آئی۔ جب پیپلز پارٹی آئی
تو روپیہ گرا 25.5%، 2008-9 میں 2008 جب ان کا روپیہ گرا تو جو سی پی آئی، اور یہ سارے آپ دیکھ سکتے ہیں اسٹیٹسٹکس، جو کنزیومر پرائس انڈیکس جسے کہتے ہیں، جو بتاتا ہے کہ کتنی مہنگائی ہوئی، وہ 17% تھی. اور ہمارے 18-19 میں جب 24.1% روپیہ گرا تو 7.3% تھی. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے اندر یہ لکھا ہوا بتایا ہوا آپ کو. اب یہ کیوں، اب جب یہ روپیہ گرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، پہلے یہ سمجھیں. سب سے پہلے تیل مہنگا ہو جاتا ہے. تیل مطلب پٹرول اور ڈیزل مہنگا، اس کا مطلب ٹرانسپورٹ مہنگی. اس کے بعد بجلی مہنگی، کیونکہ آدھی بجلی بنتی ہے تیل سے، اور پھر جو باقی بجلی کے کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے ہیں وہ سارے ڈالرز میں کیے ہوئے ہیں. تو جیسے ہی روپیہ گرا، جو ڈالر کی چیزیں ساری مہنگی ہو گئی. پھر جو ہم چیزیں امپورٹ کرتے ہیں، سب سے پہلے گھی، تقریباً سارا گھی ہم امپورٹ کرتے ہیں باہر سے، وہ مہنگا. چائے مہنگی، چائے باہر سے امپورٹ کرتے ہیں. پھر دالیں مہنگی، جو عام آدمی بیچارہ کھاتا ہے، تقریباً 70% دالیں باہر سے ہم امپورٹ کرتے ہیں، وہ مہنگی ہو گئی. تو جب بجلی مہنگی ہوئی، مزید اور چیزیں مہنگی ہو گئی. پھر گیس، اب آدھی گیس ہماری جو ہم پاکستان میں گیس نکلتی ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. جو باہر سے ہم گیس لیتے ہیں وہ مہنگی ہے، تو جب وہ گیس بھی مہنگی ہو گئی. تو ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں جب آپ کا روپیہ گرتا ہے. اس لیے ہماری گورنمنٹ پوری کوشش کر رہی ہے پاکستان میں ایکسپورٹ بڑھانے کی، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ پچھلے مہینے ریکارڈ ایکسپورٹس بڑھی ہیں ہماری. جب تک ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گی، اور اللہ کا شکر ہے ریکارڈ ریمیٹنسز بڑھی ہیں، یعنی کہ جو باہر پاکستانی بینکوں کے تھرو پیسے بھیجتے ہیں وہ بھی بڑھی ہیں. اور اس کی وجہ سے 17 سال کے بعد پاکستان کا 5 مہینے مسلسل، جس کو کرنٹ اکاؤنٹ کہتے ہیں، کہ ہم جتنے ہمارے ڈالر آ رہے ہیں اندر اور ہمارے ڈالر باہر جا رہے ہیں، ہم نے اس کو بیلنس کر لیا. ہمارا خسارہ ختم کر دیا ہم نے، کیونکہ ہم نے ایکسپورٹس بھی بڑھائی ہیں اور ہماری ریمیٹنسز بھی بڑھی ہیں، اور ہمارا ملک صحیح راستے پہ لگ گیا ہے. تو اور اگلی چیز جو ہم نے کرنی ہے، انویسٹمنٹ ملک میں لے کے آنی ہے، وہ تیسری چیز ہے. تو جیسے جیسے ہم اب قدم اٹھا رہے ہیں، ڈالرز ہمارے ملک میں زیادہ آئیں گے، ہمارا روپیہ سٹرونگ ہو جائے گا. جب روپیہ ٹھیک ہوگا تو یہ آپ کا سب سے بڑا مہنگائی کا مسئلہ تب ختم ہوگا. دو اور چیزیں ہمیں مسئلے ہوئے. ایک، 2 سال ہماری گندم کی کراپ کم ہو گئی. گندم کم ہوئی پاکستان میں. کیوں ہوئی؟ یہ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے بارشیں اس ٹائم پہ ہو گئیں جب گندم کو ہم نے کٹائی کا ٹائم تھا. 2 سال مسلسل ہماری گندم کم ہوئی، وہ باہر سے منگوانی پڑی. جب وہ تو جس طرح روپیہ گرا تو وہ بھی مہنگی. پھر چینی، وہ ہماری کم ہو گئی. تو چینی بھی جب باہر سے آئی، اور کیونکہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ڈالر کے اوپر پریشر تھا، حالانکہ چینی اتنی مہنگی نہیں ہوئی باہر سے، لیکن گندم ہمیں گورنمنٹ کو بہت بڑا قیمت ادا کرنی پڑی. تو کہنے کا آخر میں مقصد یہ ہے، مجھے پورا احساس ہے، سارا وقت میں مانیٹر کر رہا ہوں، پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم مہنگائی کو روکیں. اور اللہ کا شکر ہے، اس وقت مہنگائی جب ہم آئے تھے گورنمنٹ میں، اس سے پہلی دفعہ اس سے کم مہنگائی ہے اس باری، اس مہینے، جو میں نے کہا بھی آج میڈیا پہ. تو تھوڑا آپ کو صبر کرنا پڑے گا. ایک برے معاشی حالات میں، ایک مقروض ملک میں جس نے قرضے لیے ہوئے تھے، آہستہ آہستہ جیسی ہماری معیشت ٹھیک ہوگی، انشاءاللہ اس کے اوپر مکمل قابو پا لیں گے. جی، کالز کا سلسلہ جاری ہے. آپ پرائم منسٹر پاکستان عمران خان سے بات کر رہے ہیں. کون بات کر رہی ہیں، کہاں سے؟ جی، میں بادشاہ بات کر رہی ہوں، آئرلینڈ سے. جی، کیا سوال ہے آپ کا پرائم منسٹر سے؟ میرا سوال پرائم منسٹر صاحب سے ہے کہ ہم لوگ جو ہیں ایک غیر اسلامی ممالک میں رہتے ہیں، اور ہم ایز اے پاکستانی اور ایز اے مسلمان، ہمارے لیے یہاں پہ ناموس رسالت کا بہت بڑا مسئلہ ہے. ہم لوگ ان سے، ہمارا یہ ہے کہ 1 ارب سے زائد مسلمانوں کی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کو بار بار آزمایا جاتا ہے، جس سے تمام مسلم ممالک میں اشتعال پیدا ہو جاتا ہے. اس حوالے سے میرا ان سے سوال ہے کہ ہم لوگ آواز تو اٹھاتے ہیں، لیکن کیا تمام مسلم ممالک مستحق ہو کے ایک مشترکہ رائے عملی اختیار کر سکتے ہیں؟ کیا پرائم منسٹر صاحب دیگر مسلم ممالک کے سربراہان سے اس معاملے میں رابطے میں ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں، میں یہ پہلے بھی جواب دے بیٹھا ہوں، اب پھر آپ کو کہتا ہوں
جب تک مسلمان دنیا مل کے اس کا پریشر نہیں ڈالے گی مغرب ممالک کے اوپر، یہ مشکل رہے گا ہمارے لیے کہ وہ اس کے پیچھے چھپ جاتے ہیں کہ جی آزادی رائے، کہ جی ہماری آزادی رائے ہے. لیکن مجھے ابھی بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کبھی بھی ان کو اس چیز کا اتنا احساس نہیں ہوا جتنا آج کل ہوا، کیونکہ جب سے ہم نے اٹھایا، اور مجھے فخر ہے اس کا کہ پاکستان سب سے زیادہ اس نے اس چیز کو اٹھایا ہے. ساتھ ساتھ اسلاموفوبیا، جو آپ مغرب میں رہتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح کی وہاں اسلام کے خلاف پروپیگنڈا اور اسلاموفوبیا سے بڑے ہمارے لوگوں کو مشکل وقت سے گزرنا پڑتا ہے. لیکن اس کا صرف حل ایک ہی ہے، ہم آہستہ آہستہ، اور میری پوری کوشش ہوگی کہ مسلمان ممالک کو میں اکٹھا کروں اور اس چیز کے اوپر، اور پریزیڈنٹ اردوغان نے پورا میرے ساتھ انہوں نے سٹینڈ لیا ہوا ہے. جس طرح میں نے کہا جب فرینچ پریزیڈنٹ میکرون نے جب انہوں نے کہا تو صرف 2 مسلمان ہیڈز آف اسٹیٹ نے اس کے اوپر بات کی اور ان کی تنقید کی. تو اس لیے انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ اور زیادہ لوگوں کو اکٹھا کریں گے. مجھے پورا یقین ہے کہ یہ کیمپین میں انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. جیسے ہی ان کو یہ پتہ چلے گا کہ جس وقت وہ کوئی بھی ان کے ملک میں اس طرح کی حرکت کرے گا، ایک دم 50 مسلمان ملکوں سے ریاکشن آئے گا، تب یہ ایشو ختم ہوگا. 0519210809 پہ آپ کی کالز کا سلسلہ جاری ہے. اگلے کالر ہمارے ساتھ کون ہے؟ جی السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. جی میں عباس مرزا بول رہا ہوں ٹورانٹو سے. جی میں وزیر اعظم پاکستان سے بات کر سکتا ہوں؟ جی آپ کر رہے ہیں. جی السلام علیکم وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب، کیسے ہیں آپ سر؟ جی مہربانی. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے کال لی. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ فورن فنڈنگ کیس میں اپوزیشن والے خود پھنس گئے ہیں، اس کی وضاحت فرمائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ آپ کا فورن فنڈنگ کا کیا معاملہ ہے؟ کیا آپ نے بھی کسی سے پیسے لیے ہیں؟ حقیقت کیا ہے؟ پلیز اگر آپ بتا سکیں تو. یہ بڑا اچھا کہ آپ نے یہ سوال پوچھ لیا کہ وہ ایک بڑی اچھی ایک سینگ ہے، ایک پنجابی کی سینگ ہے کہ گیدڑ کی جب موت آتی ہے تو شہر کی طرف بھاگتا ہے. اب انہوں نے فورن فنڈنگ کا کیس ہمارے اوپر کر دیا کہ جی فورن فنڈنگ آئی ہے پاکستان پی ٹی آئی میں، تو انہوں نے تو بڑا اپنے آپ کو عذاب میں ڈال لی ہے، اور میں وہ بتاتا ہوں کیوں. دیکھیں، مجھے آج سے تقریباً 31 سال پہلے میں نے فنڈ ریزنگ شروع کی تھی شوکت خانم کی. تو میں تو پاکستان کا وہ فنڈ ریزر ہوں جس نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ پیسہ اکٹھا کیا. آج بھی اکٹھا کر رہا ہوں شوکت خانم کے لیے، نمل یونیورسٹی کے لیے. تھوڑا مشکل ہے جب سے پرائم منسٹر بنا ہوں، لیکن اس سے پہلے تو میں سب سے زیادہ پیسہ اکٹھا کرتا تھا پارٹی کے لیے بھی. تو کیونکہ مجھے سمجھ تھی فنڈ ریزنگ کیا ہے، ہماری پارٹی واحد پارٹی ہے جس نے پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کی ہے. پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کیا ہوتی ہے کہ ہم باقاعدہ ڈنرز کرتے تھے، ڈنرز پہ لوگ آتے تھے، ان لوگوں سے پھر ہم ان کو بتاتے تھے کہ پارٹی کیا کرنا جا رہی ہے، اور پھر وہ پیسے دیتے تھے. اور اس میں بہت بڑا ہاتھ اوورسیز پاکستانیز کا تھا. میں نے اوورسیز پاکستانی سے جب شوکت خانم کے لیے شروع میں پیسے اکٹھے کیے آج سے 20-25 سال پہلے، تو سب سے زیادہ اوورسیز پاکستانی نے مجھے پیسے دیے تھے. اور میرا انٹریکشن اوورسیز پاکستان سے کیوں زیادہ تھا؟ کیونکہ کرکٹ کے ذریعے میں ساری دنیا پھرتا تھا اور ادھر اوورسیز پاکستانی ملتے تھے مجھے. تو لہٰذا ہمارا جو پیسہ اکٹھا ہوا یہ بالکل پولیٹیکل فنڈ ریزنگ سے، اور ہمارے پاس وہ واحد پاکستان کی تاریخ کی پارٹی ہے. 40,000 ڈونرز کے ہمارے پاس ایڈریسز اور پتہ اور فون نمبرز ہیں کہ آج وہ 40,000 ڈونر جنہوں نے ہمیں پیسے دیے ہیں، آپ کسی کو بھی کال کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ جی آپ نے پیسے دیے یا نہیں. اب یہ پارٹیز ہیں، میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ یہ 100 ڈونرز کے نام مجھے دے دیں. ہمارے 40,000 ہیں نا، یہ آپ کو 100 ڈونرز کے نام نہیں دے سکیں گے، کیونکہ انہوں نے فنڈ ریزنگ جیسے کی ہے وہ میں جانتا ہوں کیسے کی ہے. ایک تو یہ جو بڑے بڑے قبضہ گروپ انہوں نے پالے ہوئے تھے، ان سے پیسے لیتے تھے. یہ جو قبضہ گروپوں کے گھر گر رہے ہیں نا بڑے بڑے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سارے گورنمنٹ نے پالے ہوئے تھے. ان کو پناہ دے رہے تھے یہی پولیٹیکل پارٹیز. یہ نون لیگ کے نیچے بڑے بڑے قبضہ گروپ خود ان کو پناہ دیتے تھے، پولیس ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتی تھی. اب یہ جس کا بھی گھر گرائے، یہ اور بھی سیاستدانوں کے گھر گرائے ہیں،
یہ لینڈ رجسٹری میں ان سب کے وہ بتایا ہوا ہے کہ زمین کون سی ہے, کس کی زمین ہے. یہ کوئی اس طرح کوئی گورنمنٹ نہیں کر رہی, یہ عدالت میں جا کے بتا سکتے ہیں کہ جی یہ زمین میری ہے. تو وہ عدالت کے اندر ہمارے پاس ان کی پہلے انکوائری کی گئی, چیک کیا گیا یہ جو ساری زمینیں ہیں یہ انہوں نے گورنمنٹ کی قبضہ کیے ہوئے, جن کے اوپر بلڈوزر لگے ہوئے ہیں اب. اور یہ وہ لوگ تھے, کیوں ان کو پالتے تھے, ان کو پیسے دیتے تھے, فنڈز دیتے تھے, ان کے گھر کے خرچے دیتے تھے, ان کی, کیونکہ یہ جو پیسہ بناتے تھے ان کی پارٹی فنڈنگ کرتے تھے, ان کے جلسے جلوس کرتے تھے, جدھر قیمے کے نان ان کو دینے پڑتے تھے وہ بلانے کے لیے اپنے لوگوں کو. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اب اس کو الیکشن کمیشن کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے. ایک تو ان کے پاس ڈونر بیس ہی نہیں آپ کو نظر آئے گا. دوسری چیز, جہاں تک جو فورن فنڈنگ کا اصل تو مقصد یہ ہے کہ کوئی باہر کی حکومت آپ کو پیسے نہ دے کوئی, اور کیونکہ وہ اگر آپ کو پیسے دے گی اور آپ پاور میں آئیں گے آپ کو وہ انفلوئنس کر سکتی ہے, آپ کی فورن پالیسی افیکٹ کر سکتی ہے. یہ بھی اگر تحقیقات کی جائے کہ کیا ان کو فارنرز نے پیسے دیے یا نہیں دیے, کیا وہ جو فضل الرحمان ہے وہ بتا سکتا ہے کہ اس کو اتنی دیر اس نے پارٹی کیسے چلائی ہے, کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے کسی لیبیا نے نہیں پیسے دیے, کیا نواز شریف کہہ سکتا ہے کہ اسامہ بن لادن سے اس نے پیسے نہیں لیے بے نظیر کی گورنمنٹ گرانے کے لیے. بے نظیر کی سٹیٹمنٹ ہے اس کے اوپر, اس نے کتاب میں لکھا ہوا ہے. خالد خواجہ جنہوں نے پیسے دیے تھے نواز شریف کو اسامہ بن لادن سے, اس نے ایفیڈیوٹ دیا ہوا کہ میں نے اسے پیسے دیے تھے. تو یہ تو خود پھنس گئے ہیں. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ ہیں عارف والا سے ارشاد صاحب. جی السلام علیکم عارف صاحب, کیا ارشاد صاحب کیا سوال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام فیصل بھائی جان, کیا حال ہے سر, خیریت؟ جی آپ پرائم منسٹر صاحب سے مخاطب میں بات کیجیے گا. ٹھیک ہے جی. وزیر اعظم صاحب, آپ ہمارے ہیرو ہیں, آپ سے بہتر کرکٹ کو کوئی نہیں جانتا, لیکن جب ہم پی سی بی کی کارکردگی کو دیکھتے ہیں تو نہایت شرمندگی ہوتی ہے. سر جب آپ کی حکومت آئی تو ہمیں امید تھی کہ پی سی بی میں بہتری آئے گی. پرائم منسٹر صاحب برائے مہربانی پی سی بی کو کوئی ایسا بندہ دیں جس سے اس کی کارکردگی بہتر ہو سکے. شکریہ سر. دیکھیں میں کئی دفعہ حیران ہوتا ہوں کہ سارے سمجھ رہے تھے جب ہم آئی ہے گورنمنٹ کہ جی آج گورنمنٹ آئی ہے اور ایک دم سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. یہ ویسے فیری ٹیلز میں ہو سکتا ہے کہ ایک میرے پاس جادو کا ڈنڈا, میں ایسے کروں سارا ملک ہی ٹھیک ہو جائے ایک دم. دیکھیں یہاں ملک میں کئی چیزیں بگڑی ہیں, 50 سال لگے ہیں بگڑنے میں, کئی 30 سال میں بگڑی ہیں کئی, اور پچھلے جو یہ 2 بڑے اس ملک کے بڑے ڈاکوؤں نے جو 10 سال گزارے ہیں, کئی تباہی, اور اصل تباہی ان 10 سالوں میں آئی ہے. ادارے تباہ ہوئے ہیں, پی آئی اسٹیل مل, یہ جو سارا پاور سیکٹر ہے, یہ آپ دیکھیں تو صحیح کہ کیسے کیسے تباہ کیے گئے ہیں. اور اس کو ٹھیک کرنے میں صبر کرنا پڑے گا قوم کو. دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ہم نے ایک ہاسپٹل بنایا پختونخوا میں, شوکت خانم, دوسرا شوکت خانم کا ہاسپٹل, اور انشاءاللہ تیسرا شروع ہو گیا کراچی میں. میں آج آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ پاکستان کے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے دونوں ہاسپٹل وہ بن گئے اور یہ بننے جا رہا ہے. وہ کیسے؟ کیونکہ ایک جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے جو سرٹیفائی کرتا ہے کہ ہاسپٹل کی کوالٹی کتنی ہے. وہ لوگ بھیجتے ہیں, وہ ایک ہفتہ سارا اپنا ہاسپٹل کی آڈٹ کرتے ہیں اور تب وہ سرٹیفکیٹ ملتا ہے. 4 ہاسپٹل کو پاکستان میں سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے, آغا خان کو, الشفا کو اور 2 شوکت خانم کو. تو وہ 3.5 سال میں وہ شوکت خانم پشاور بنا ہے اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا. لیکن ہم جو پشاور کے ہاسپٹلز ٹھیک کرنے کی کوشش کریں, لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل اور ان کے خیبر میڈیکل اور جو پرانے ہاسپٹل ہیں, وہ بڑا مشکل کام ہے, ٹائم لگ رہا ہے, دیر لگتی ہے, کیونکہ سسٹم سارے ٹھیک کرنے ہوتے ہیں, بری عادتیں پڑی ہوتی ہیں. پھر گورنمنٹ کے ہاسپٹل ہیں, وہ قانون آ جاتا ہے, وہ سٹے آرڈرز آ جاتے ہیں. تو ایک نیا ہاسپٹل بنانا آسان ہے, اور انشاءاللہ کراچی کا ہاسپٹل شروع ہو گیا ہے. میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا سب سے ماڈرن اور بہترین ہاسپٹل بنے گا انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا. لیکن پرانے سسٹم کو ٹھیک کرنا ٹائم لگتا ہے. اب پنجاب پولیس ہے, کہتے ہیں جی پنجاب میں دیکھیں ڈکیتیاں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اب پنجاب پولیس ایک دن میں تو نہیں خراب ہوئی, یہ 2 سالوں میں تو نہیں ہوئی. پنجاب پولیس کے اوپر ایک رپورٹ ہے لاہور ہائی کورٹ میں.
1993 کے اندر رپورٹ تھی, آئی جی عباس خان نے, لاہور ہائی کورٹ نے پوچھا جی کہ کیوں اتنی زیادہ پنجاب پولیس کیوں نہیں ٹھیک پرفارم کر رہی, کرپشن کیوں اتنی زیادہ ہے. تو آئی جی عباس خان نے پوری ایک رپورٹ دی. اس رپورٹ کا ایک پیراگراف ہے, انہوں نے کہا کہ 25,000 لوگ میرٹ کے بغیر بھرتی کیے گئے. یہ میں 93 کی بات کر رہا ہوں کہ اس دور میں, اور اس میں پیسے لے کے پولیس والوں کو بھرتی کیا گیا. اور پھر ایک سینٹنس کہتا ہے کہ اور کئی لوگ جو مجرم تھے ان کو پولیس میں بھرتی کیا گیا. تو یہ ایسے نہیں کہ آج آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایک دم کوئی آئے گا اور ٹھیک کر دے گا. سسٹمز ٹھیک کریں گے, تھوڑا ٹائم لگے گا, لیکن یہ مطمئن ہو جائیں کہ یہ سارے ہم اداروں کو باری باری ٹھیک کریں گے. اور کرکٹ کیسے ٹھیک ہوگی؟ کرکٹ اس راستے پہ نکل گئی ہے. وہ ایسے ہوگی کہ علاقائی کرکٹ جو میں آج سے 40-50 سال سے لگا ہوا ہوں, علاقائی کرکٹ جو شروع ہو گئی ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ جب پشاور کا میچ ہوتا ہے یا پشاور زال میں تو سارا کے پی اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے. بلوچستان کا ایک کھلاڑی نہیں ہوتا لیکن سارا بلوچستان دیکھ رہا ہوتا ہے ٹیم کو. یہ میں 40 سال سے کہہ رہا تھا کہ علاقائی کرکٹ کو, وہ ہو گئی ہے. اب ایک کھلاڑی کو ڈیولپ ہوتے ہوئے ٹیم کو تھوڑا ٹائم دیں, لیکن انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ٹیم مسلسل بہتر ہوتی جائے گی. جی, آپ کی کالز کا سلسلہ متواتر جاری ہے. سوشل میڈیا پہ پرائم منسٹر صاحب سوالات آئے ہوئے ہیں. یہ عثمان صاحب ہیں, سے ملا جلا سوال ہے جو بھی آپ سے ہوا. عثمان صاحب ہیں, کہتے ہیں فٹنس کے حوالے سے آپ تھوڑی رہنمائی فرمائیے گا کہ آپ خود تو بہت فٹ ہیں, اس کا کیا راز ہے اور آج کل کی روٹین میں آپ کو کیسے ٹائم ملتا ہے؟ آج کل تو بڑا مشکل ہے فٹ ہونا. بلکہ میں دیکھ رہا تھا, بشرا بیگم نے ایک وہ ویئنگ مشین دیکھی, تو جب ویئنگ مشین رکھی, میں جب کرکٹ کھیلتا تھا سارا میرا کبھی 185 پاؤنڈ سے زیادہ ویٹ نہیں گیا. تو جب مشین پہ کھڑا ہوا تو 200 پاؤنڈ پہ پہنچ گیا ویٹ. وہ اس لیے کہ 8-8 گھنٹے 9 گھنٹے میں کرسی پہ بیٹھتا ہوں اور اتنا ٹائم نہیں ملتا مجھے ایکسرسائز کرنے کا. لیکن دیکھیں, اللہ نے جب سے دنیا بنائی ہے, میں سب کو ایک چیز کہنا چاہتا ہوں, وہ کامیابی تو اس کو دیتا ہے جو محنت کرتا ہے. اللہ نے آپ کو یہ کہا ہوا ہے کہ جسم جو آپ کا ہے یہ اس کی طرف سے ایک نعمت ہے. آپ جتنا آپ اس کی نعمت کا دھیان رکھیں گے وہ آپ کو بیماریاں نہیں ہوں گی. اللہ آپ کو صحت دے گا, اور اچھی صحت سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے. لیکن جو ایکسرسائز نہیں کرے گا اور اپنا کھانا صحیح طرح دیکھ کے نہیں کھائے گا تو اس کے مسئلے مسائل ہوں گے. یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک بریک کا. کھانا نہیں کھانا اپنے بریک میں, ہم فوراً واپس آ رہے ہیں. کالز کا سلسلہ جاری ہے, آپ کا وزیر اعظم آپ کے ساتھ. کالز کا سلسلہ جاری ہے 051-921-0809. اب ہمیں بتایا جا رہا ہے کنٹرول روم سے کہ ہمارے ساتھ ہیں سردار محمد علی ایبٹ آباد سے. جی سردار صاحب. السلام علیکم. جی, میرا اسکپر سے یہ ایک سجیشن بھی ہے, اور یہ بلین ٹری سونامی کے حوالے سے بھی. جب یہ بلین ٹری لگایا گیا تو اس کی میرا تعلق ہے تحصیل لورا ضلع ایبٹ آباد سے, اور میں ہزارہ کا رہنے والا ہوں. میں اس سلسلے میں جو پچھلے 2 سال سے اس پہ کام بھی کر رہا ہوں. زیتون کے میں نے 1230 پودے پچھلے سال شنکیاری والوں کے توسط سے لگائے تھے ٹی ریسرچ سینٹر کے حوالے سے. تو میں یہ اسکپر کو ایکسپلینیشن دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو ایریا ہے تحصیل لورا خاص طور پہ, یہ یہاں پہ وائلڈ اولیو بے شمار ہے, اور گورنمنٹ کی پالیسی بھی ہے. تو ہم اس ایریا کو ایک دم سے اپ لفٹ کر سکتے ہیں, خاص طور پہ ہزارہ پورے کو اور تحصیل لورا کو. یہاں پہ اولیو ٹریز جو ہیں وائلڈ اولیو ہیں, ان کے اوپر گرافٹنگ کرائیں. ایک دوسرے نمبر پہ یہ ہے اس کے اوپر کہ اگر فرض کیا جو پودے آتے ہیں, ایک تو ان کی تعداد آپ کم کریں, اور دوسرا یہ ہے کہ کوالٹی میک شور کریں, کیونکہ ریشو جو ہے اس کی بہت ضروری یہ چیز ہے کہ اس کی جو سکسیس ریشو ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے. یہ گورنمنٹ کو خاص طور پہ جنگل والوں کو ٹاسک فورس ان کی بنائیں, اور ان سے کہیں کہ اس ایریا میں اچھے طریقے سے اپنے یہ پلانٹیشن کریں. اور خاص طور پہ زیتون کا یہ 1000 سال کے لیے سر پلاننگ کرنی ہوگی ہمیں. دیکھیں, میں ایک چیز کہہ رہا تھا, اس کو غلط سمجھا لوگوں نے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ بدقسمتی سے ہماری پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں ہوا کیا ہے کہ ہم نے لانگ ٹرم پلاننگ نہیں کی. ہم سوچتے ہیں, یہاں پچھلے آتے تھے کہ جی اچھا جی 5 سال کے بعد الیکشن ہونا ہے تو یہ چیزیں کر لو جو 5 سال سے پہلے مکمل ہو جائیں. اور پھر اس سے کیا نقصان ہوا کہ ملک تو تب آگے بڑھتا ہے جب وہ آگے سوچتا ہے, اپنی آنے والی نسلوں کا سوچتا ہے, جو چائنا کر رہا ہے. تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ ہم یہ بڑا غلط ہوا ہے, کوئی سوچتا ہی نہیں آگے والی اپنی نسلوں کے لیے. ہم پہلی
اس ملک میں پہلی گورنمنٹ اور جماعت ہیں جس نے آگے کا سوچا، یہ جو درخت اگانے کا سوچا ہے پاکستان میں. اور یہ جو آپ نے ابھی بات کی ہے یہ زبردست بات ہے. دیکھیں ہم اربوں روپے کا ہم یہ گھی باہر سے امپورٹ کرتے ہیں. جیسے ہی ہمارا جب روپیہ گرتا ہے تو وہ گھی اور مہنگا ہو جاتا ہے. جو سب سے بہترین تیل ہے کوکنگ آئل یعنی استعمال کرنے کے لیے وہ ہے زیتون کا تیل. اور پاکستان ایک ایسی جگہ ہے کہ ہم جو باہر سے چیزیں امپورٹ کر رہے ہیں، ہم اگر یہ زیتون کو صحیح لگا دیں، یہ تو ایک پورا ایک انقلاب ہے پاکستان میں. ہم زیتون سے ہی اربوں ڈالر کما سکتے ہیں. ہمارے ایسے علاقے ہیں، یہ جو دریائے سندھ کے رائٹ سائڈ پہ جتنا علاقہ ہے، یہ سلیمان کا، یہ نیچے ڈی آئی خان میں، یہ اور نیچے تک، یہ سارا میں نے چیک کروایا ہے زیتون کے لیے بہترین علاقہ ہے. یہ علاقہ جدھر ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں بھی بہترین زیتون اگتا ہے. میں نے اپنے گھر میں زیتون کے پودے لگائے ہیں. تو اب ہم اسی مہینے انشاءاللہ میں بڑی ایک لانچ کر رہا ہوں زیتون کے. ایک تو ہم پیوند کروائیں گے اور پورا ایک زیتون کا انقلاب لے کے آ رہے ہیں. اب ان پہاڑی علاقوں میں جدھر لوگوں کے پاس زیادہ کچھ نہیں ہے، اگر ہم زیتون کے اوپر ہی کریں اور پھر اس کا تیل یہ ہم ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں، یہ لوکل لوگوں پہ یہ خوشحالی بھی لا سکتا ہے. ہمیں ضرورت بھی نہیں پڑے گی کہ اپنے ڈالر خرچ کرنے کے لیے. تو انشاءاللہ یہ اسی مہینے میں لانچ کر رہا ہوں. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون بات کر رہی ہیں؟ جی فرح لودھی خان بات کر رہی ہوں میدان سے. جی سوال پوچھیے گا پلیز. جی مسٹر پرائم منسٹر سے سب سے پہلے تو ہم یہ کہیں گے کہ ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں کہ اللہ ان کے خلوص نیت سے پاکستان کو اسٹیبل کرے. میرا سوال اپ کمنگ سینٹ الیکشنز کے حوالے سے ہے. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں تو یہ تاریخ رہی ہے کہ سینٹ الیکشن سے پہلے ٹکٹوں کی خرید و فروخت شروع ہو جاتی ہے، اور انفارچونیٹلی پی ٹی آئی کے پاس قانون سازی کے لیے نمبر بھی پورے نہیں ہیں. تو خان صاحب کا کیا ویژن ہے، کیا فیوچر اسٹریٹجی ہے کہ وہ یہ ضمیر کی تجارت جو ہے سینٹ الیکشن میں کس طریقے سے روکیں گے؟ دیکھیں یہ بڑی ایک شرمناک چیز ہے. یہ 30 سال سے ہو رہا ہے پاکستان میں. سینٹ کے الیکشن میں ایم پیز اپنی ووٹ بیچتے ہیں اور کئی سینیٹر، سارے نہیں، کئی سینیٹرز صرف اور صرف پیسہ دے کے سینیٹرز بن جاتے ہیں. یعنی رشوت دے کے لوگوں کے ضمیر خرید کے وہ سینیٹر بنتے ہیں. اور ہمارے اپنے ایم پیز، سب نہیں کئی، اپنی ووٹ بیچتے ہیں. اور اس لیے نہیں ووٹ دیتے کسی کو کہ وہ ایک پارٹی چاہتی ہے کہ یہ ہمارا کینڈیڈیٹ ہے، وہ اس لیے دیتے ہیں کہ پیسے ملتے ہیں. تو کرپشن تو ادھر سے ہی شروع ہو جاتی ہے. آپ سوچیں کہ آپ کا جو ملک میں سینیٹرز ہیں جن کا بڑا اہم کام ہے فیڈریشن میں کہ ان کو اپنے صوبے کو ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے، وہ اگر پیسے دے کے آئیں گے تو وہ کون سی جمہوریت ہے؟ نمبر 1. اور نمبر 2، جو پیسے دے کے سینیٹر بنے گا وہ کہ حاتم تائی تو نہیں کہ وہ آ کے ملک کی خدمت کرے گا. جو رشوت دے کے سینیٹر بنے گا اس کا مطلب وہ پیسے بنانے آیا ہے. تو کرپشن تو یہیں شروع ہو جاتی ہے. تو جب یہ 30 سال سے ہو رہا تھا کبھی کسی نے اس کے اوپر کچھ نہیں کیا. پھر یہ جو مین پارٹیز ہیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، انہوں نے 2007 کے اندر چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کی. دونوں نے کہا کہ اوپن بیلٹ ہوگا، یعنی کہ سیکرٹ بیلٹ نہیں ہوگا، کھل کے لوگ ووٹ ڈالیں گے. ہم نے 2018 میں 20 لوگوں کو پارٹی سے نکالا. وہ پیسے لے رہے تھے، پیسے لے کے انہوں نے ووٹ 20 ایم پیز کو پارٹی سے نکالا. تو میں تب سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بیلٹ کو جب سب کو پتہ ہے کہ اس میں رشوت چلتی ہے تو اوپن بیلٹ کریں. کیا وجہ ہے؟ اور یہ دونوں مین پارٹیز نے بھی کہا ہوا ہے. اب ہم اس ہفتے انشاءاللہ ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کریں گے. ہم عدالت میں بھی گئے ہوئے ہیں، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی کر رہے ہیں. اب میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں اور ساری قوم کو میں چاہتا ہوں دیکھیں، آپ سب دیکھیں کہ جب سب کو پتہ ہے پیسہ چلے گا تو یہ کیوں نہیں اس امینڈمنٹ کو بیک کریں گے جدھر اوپن بیلٹ ہو، جدھر یہ اس کی وجہ سے پیسہ نہیں چلے گا. تو یہ اب اس ہفتے ساری قوم دیکھے گی کہ کون کدھر اپنا ووٹ ڈالتا ہے. کیونکہ جو بھی اگر سیکرٹ بیلٹ کے ساتھ جائے گا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ یہ کرپشن کا نظام نہیں ختم کرنا چاہتے. جی اگلے کالر ہے برطانیہ سے ہارون خان. السلام علیکم. السلام علیکم سر پرائم منسٹر. جی ہارون السلام علیکم.
How are you, sir? You okay? Ji. All right. Prime Minister Saab, there's just an important message regarding Pakistan International Airlines. As you know, overseas Pakistanis that are very much दो issues हैं. एक तो cricket और PIA. Pakistan, while you are always been abroad, you've seen how passionate people are about the cricket and also the international airline. So my question to yourself is, how can we resurrect the airline so that us Pakistanis can at least have our state carrier that we can fly with, we can have some peace of mind with all the Qatar, Virgin, all of them are going. But you would know historically, 1.5 million Pakistanis, not including the Europeans, how attached they are with the airline. And also, there are so many young people who are now, if you see Pakistan International Airlines, that so many people want to travel to Pakistan. If you look at the international stats, there's more revenue generated for people visiting Islamabad and Lahore. So my question to you is, as everybody trusts you, and I'm being very clear, we Pakistanis here have given our heart and soul to you. And we believe you are the state, and you're the only one who can hold the state together. And especially for overseas Pakistanis who love the airline, who want to travel with the airline regardless of the service. So my question to you is very simple. How will you resurrect the airline? How would you help us to travel with our motherland regardless of all the other airlines in the industry? मैं जितनी तकलीफ से आप PIA की बात कर रहे हैं तो मैं वो पूरी तकलीफ समझता हूँ, क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी में PIA को एक दुनिया की टॉप एयरलाइंस से शुरू हुई, जिसने सऊदीया की एयरलाइन बनाई, जिसने एमिरेट्स एयरलाइन बनाई, जिसने सिंगापुर एयरलाइंस बनाई, बड़ी बड़ी एयरलाइंस है दुनिया की, और हमने फिर इसको नीचे आते देखा। देखिए प्रॉब्लम PIA का क्या हुआ है। PIA के अंदर PIA को इस्तेमाल किया गया, जो हर गवर्नमेंट इदारों को तबाह किया गया कि सियासी तौर पे भर्तियां करके इन इदारों को उतना बड़ा कर दिया गया कि वो इतना उसका आपके पास पैसा ही नहीं बचता। जब आप तनख्वाहें दे देते हैं तो उसके बाद उसके पास पैसा नहीं बचता। दूसरी चीज़ करप्शन, सारे इदारे अगर तबाह हुए हैं वो करप्शन की वजह से हुए हैं, और उसकी वजह से आज PIA का ज़रा मसला आपको मैं बता दूं कि इसके ऊपर 400 अरब रुपए का कर्जा चढ़ा हुआ है। जो टोटल कर्जा PIA पे है वो 400 अरब रुपया है। अब इसके ऊपर सूद देना पड़ता है, इसके ऊपर पैकेजेस देने पड़ते हैं इसको सस्टेन करने के लिए। लेकिन ये जो बोझ पड़ा हुआ है हमारे ऊपर, और इसके ऊपर जो वो हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि हम इसके लिए अच्छे जहाज़ लें, नए जहाज़ लें। जिस तरह एयरलाइंस को तो नए जहाज़ चाहिए, आप जो बड़े अच्छे अच्छे जहाज़ जिनकी फ्यूल कम है, जिनका कॉस्ट चलाने का कम है, लेकिन हमारे पास वो उस तरह के फंड्स नहीं हैं, और क्योंकि इसके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है। कोशिश पूरी कर रहे हैं, और अल्लाह का करम था कि ये कोरोना से पहले वो ठीक तरफ जा रहा था, ऑपरेटिंग लॉस भी कम कर दिया था। अगर कर्जे किस्तें ना देनी पड़े तो वो बैलेंस भी कर रहे थे। ऊपर से कोरोना आ गया। अब कोरोना से आप सारे जानते हैं, सारी दुनिया में एयरलाइंस अब प्रॉब्लम्स पे चली गई हैं कोरोना के बाद। अब मेरी कोशिश पूरी ये है कि PIA को एक प्रोफेशनल एयरलाइन बनाया जाए, इसमें कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना, और वो हम कर रहे हैं। इस वक्त कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है। हमारा मसला ये है कि इसके ऊपर कर्जे चढ़े हुए हैं। दूसरा, हमारे पास जो इसके अंदर इसके अंदर जो जितने ज़्यादा लोग एम्प्लॉय हुए हैं वो, अगर आप रेशो देखें एयरक्राफ्ट टू लोग, वो बहुत ज़्यादा है। तो इसको रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। हमारा इसके ऊपर भी प्लान करेंगे ये कर्जा हमने कैसे उतारना है। तो जैसे जैसे इंशाल्लाह हम ये कर्जा उतारते रहे तो ये एयरलाइन तो है वायबल, क्योंकि रूट्स बहुत अच्छी हैं। 90 लाख बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, वो सारे PIA पर ट्रैवल करना चाहते हैं, बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन इस वक्त सिर्फ मसला इतना बड़ा कर्जों का बोझ पड़ा हुआ है, जो कि हर इदारे में मसला बना हुआ है। हमारे कर्जे, स्टील मिल, उसके ऊपर कोई 300 अरब रुपए का कर्जा चढ़ा हुआ है, और पावर सेक्टर के अंदर सर्कुलर डेट चढ़ी हुई है। तो हमारा मसला सिर्फ ये जो कर्जे चढ़े हुए हैं, इसकी वजह से हमारे पास पैसा नहीं बचता इनको रिफॉर्म करने के लिए।
जी आप सबसे गुजारिश ये है कि सवाल कीजिए मुख्तसर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका मिल सके प्रोग्राम में शिरकत करने का। रिजवान अरशद साहब हमारे पास है। जी रिजवान भाई, अस्सलाम वालेकुम। रिजवान साहब, आपको आवाज आ रही है? जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, सवाल पूछिएगा प्राइम मिनिस्टर साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम खान साहब। जी जी वालेकुम सलाम। ठीक ठाक। मैं सर, मेरा ये सवाल है कि कश्मीर में इलेक्शन होने वाले हैं, तो मेरा एक छोटा सा सवाल था कि आप लोग अकेले लड़ेंगे पीटीआई या फिर इत्तेहाद के साथ लड़ेंगे? ये भी मैं कह नहीं सकता। कश्मीर के इलेक्शन में हमने पूरी स्ट्रेटजी नहीं बनाई अभी, लेकिन इंशाल्लाह भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे। अताउर रहमान साहब है अगले कॉलर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी जी आप सवाल पूछिए। सर अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मियां रज़ा रहमान है और मैं सर्विंग स्कूल एसोसिएशन की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। जनाब वज़ीर आज़म साहब, आपका तालीमी विजन जो है यकसा निसाब तालीम काबिल सताइश है और इंशाल्लाह प्राइवेट सेक्टर आपके शाना बशाना खड़ा है और इसको कामयाब करने की भरपूर कोशिश करेगा। सर मेरा सवाल ये है कि क्या तालीमी निज़ाम में प्राइवेट स्कूल्स और प्राइवेट टीचर्स मुल्क पाकिस्तान के लिए मजीद खदमात अंजाम दे सकते हैं? क्योंकि सर हमें ना तो किसी फैसले में शामिल किया जाता है, ना हमें स्टेक होल्डर समझा जाता है, और जितनी भी अथॉरिटीज हैं खास करके पंजाब की, वो किसी भी मामले में हमें शामिल नहीं करते और बाज़ औक़ात ऐसे मैसेजेस फ्लोट कर देते हैं जिससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तालीमी नुकसान होता है। सर आपसे गुजारिश है कि आप इस मामले का नोटिस लें और चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार साहब को डायरेक्टिव दें कि वो हमारे साथ मीटिंग करके हमारे मसाइल का अजाला फरमाएं। इसके साथ सर मैं आपकी तवज्जो एलडीए के न्यू एक्ट 2020 पे दिलाना चाहता हूँ, जिसके बाद तालीम पूरी होने का कभी अंदेशा है। सर छोटे स्कूल इस वक्त आपकी तरफ देख रहे हैं और इन्हें कोई फाइनेंशियल पैकेज या कोई प्रेफर्ड सर्विसेज करार दे दिया जाए तो इनके बहुत सारे मसाइल आप हल फरमा सकते हैं। सर बसूरत दीगर सर इन छोटे स्कूल जो हैं ये बंद हो सकते हैं और तालीम मजीद महंगी हो सकती है। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। कोरोना के दौर के अंदर जब स्कूल बंद हुए तो जो छोटे प्राइवेट स्कूल्स थे उनको बहुत नुकसान पहुंचा है। बल्कि हमारे क्योंकि देखें ना, कोरोना जब हुआ तो जब लॉकडाउन हुआ, ये सारी दुनिया का मसला है इस वक्त। जब लॉकडाउन हुआ तो चीज़ें बंद हुई, जो सारा सर्विस सेक्टर है वो बैठ गया, टूरिज़्म बैठ गई, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, इनको सबको नुकसान हुआ, शादी घर। फिर साथ साथ ये जो तालीमी इदारे हैं, जो प्राइवेट स्कूल सेक्टर है, इसको बहुत नुकसान हुआ। तो इसके लिए हम कर रहे हैं, मुसलसल हम सोचते रहते हैं कि इनकी हम कैसे मदद कर सकें। देखें, प्राइवेट जो स्कूल का जो सेक्टर है, इसको बिल्कुल हमने मदद करनी है। मैं हैरान हूँ कि आपसे किसी कंसल्ट नहीं किया, क्योंकि शफकत महमूद जो फेडरल एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने मुसलसल मीटिंग्स की हैं पंजाब में, और पख्तूनख्वा के जो एजुकेशन मिनिस्टर्स है उनका जॉब है मीटिंग्स करना। लेकिन मैं ये पूरा चेक करूँगा कि आप कह रहे हैं कि स्टेक होल्डर्स को नहीं लिया। हम मुसलसल कोशिश कर रहे हैं बातचीत करने की प्राइवेट स्कूल से कि कैसे हम इनकी मदद कर सकें। ज़ाहिर हमारे पास वो रिसोर्सेज तो नहीं कि हम सारों को पैसे दे सकें, लेकिन हम और चीज़ों में पूरी छूट देने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे हम टैक्स ब्रेक्स हैं या फिर कई हमने कर्जे दिए हैं ये कोरोना के छोटी इंडस्ट्री को, ताकि वो बिल्कुल बैठ ना जाए। तो इसके ऊपर भी मैं बात करूँगा, क्योंकि तालीम का सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बड़ा प्राइवेट जो स्कूल्स का सेक्टर है वो बहुत मुतासर हुआ है, मुझे पता है, कोरोना के दौर में। जी अगले कॉलर से हम बात करेंगे। कौन कहाँ से? जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मैं उल्फत बात कर रही हूँ, उल्फत मुस्तफ़ा किला दीदार सिंह से। जी जी। सबसे पहले तो मुझे ये कहना था कि पीटीवी ने ये बहुत बहुत ग्रेट इनिशिएटिव लिया है कि हम डायरेक्ट पीएम से बात कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी, मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सेकंड मेरा क्वेश्चन है इमरान खान साहब से, काइंडली ये जरा बताएं कि हमने सबसे ज्यादा वोट जो है मतलब इन्हें दिए हैं, नौजवानों ने सबसे ज्यादा वोट इन्हें दिए हैं, और हमने बड़ी इनसे उम्मीद लगाई हुई थी कि ये जब आएंगे तो हालात चेंज होंगे, खास तौर पे नौजवानों के लिए कि 2.5 साल हो गए हैं, इन्होंने नौजवानों के रोजगार के लिए क्या किया है। एक तो ये इसका मुझे बताएं, और दूसरा इन्होंने नौजवानों के लिए एक रोजगार स्कीम मुतारिफ करवाई थी, लेकिन मैं खुद उसके लिए कर्जा लेने के लिए गई बैंक में, तो मेरे साथ और भी काफी लड़कियां थी, तो बैंक वालों ने कहा यहाँ पे तो कोई कर्जा नहीं मिलता। तो मुझे
یہ بتائیں، یہ سننے میں آ رہا ہے قرضہ تو سیالکوٹ کے علاوہ باہر کسی کو مل ہی نہیں رہا ہے، تو یہ پی ایم صاحب پلیز اس چیز کا پتہ کروائیں کہ قرضہ مل کس کو رہا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ قرضہ نہ سیالکوٹ دیتا نہ کوئی، یہ بینکس جو بینکس ہیں وہ بالکل اپنی ایویلویشن کرتے ہیں. وہ آپ کو ایک فارم بھیجتے ہیں کہ جی مجھے یہ قرضہ چاہیے، وہ بینک اس کے بعد ایویلویٹ کرتے ہیں بالکل میرٹ کے اوپر. ان کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ کون ہے. اور بینک ویسے بھی پرائیویٹ بینکس ہیں، انہوں نے کوئی کسی کو پولیٹیکل بیسس پہ تو قرضہ دینا نہیں ہے، وہ میرٹ کے اوپر دیتے ہیں اور اسی کے اوپر ایویلویشن ہوتی ہے، اس پہ قرضہ ملتا ہے. کوئی کسی قسم کی اس میں سیاسی مداخلت نہیں ہے. جس طرح ہمارا جو احساس پروگرام تھا، ہم نے 180 ارب روپیہ بانٹا ہے. کوئی مجھے آج ایک کہہ دے کہ ایک بھی روپیہ کسی سیاسی بیسس پہ کسی کو بانٹا ہو. ساری ایویلویشن ہوتی تھی، ڈیٹا بیس سامنے آتا تھا، اس کے اوپر ایویلویٹ کرتے تھے، اس کے مطابق قرضہ دیا جاتا تھا. آپ یہ سوچیں کہ ہم نے اس احساس پروگرام میں جس کی آبادی سے زیادہ قرضہ دیا وہ سندھ کے اندر دیا ہے، کیونکہ اندرونی سندھ میں زیادہ غربت تھی، تو سب سے زیادہ قرضہ تو ادھر دیا ہے جو کیش ہم نے ٹرانسفر. تو اس لیے میں پہلے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہمارا کامیاب جوان کا بھی پروگرام ہے جو قرضے دینے کا، اس میں کسی قسم کا ہماری مداخلت نہیں ہے. یہ بینکس خود ایویلویٹ کرتے ہیں کہ کیا یہ جو میرٹ کے اوپر آئے، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کیا یہ فیزیبل ہے یا نہیں ہے، وہ بینک ایویلویٹ کرتا ہے وہ، اور ہماری آفس سے کوئی ایویلویشن نہیں ہوتی. تو یہ پیورلی میرٹ کے اوپر ملتے ہیں. اور میں صرف 2 چیزیں اور آپ کو کہہ دوں. دیکھیں، ہماری اس وقت کوشش ہے کنسٹرکشن سیکٹر، اس وقت کنسٹرکشن سیکٹر بوم کر رہا ہے. ہماری جو سیمنٹ ہے اس کی ریکارڈ سیلز ہو رہی ہیں. بدقسمتی سے کیونکہ کمی ہو گئی ہے سریے کی، اس کی قیمتیں اوپر چلی گئی ہیں کیونکہ اتنی زیادہ ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے. لیکن یہ سب سے زیادہ جو روزگار دیتا ہے وہ کنسٹرکشن سیکٹر دیتا ہے. اور اس کو میں نے خود یہ سارا جو کنسٹرکشن سیکٹر کے لیے ہر قسم کے انسینٹیوز دیے ہیں تاکہ لوگوں کو روزگار ملے. دوسری چیز انڈسٹری ہے. اس وقت ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری جو 60% پاکستان کی ایکسپورٹس کرتی ہے وہ کیپیسٹی پہ چل رہی ہے. لوگ نہیں مل رہے ہیں، ان کو مزدور نہیں مل رہا ہے ٹیکسٹائل سیکٹر کے اندر، وہ اس طرح اتنی کیپیسٹی پہ چل رہی ہے. اس کے اوپر بھی ہم نے پورا زور لگایا، انسینٹیوز دیے. جو لارج سکیل انڈسٹری ہے وہ اس وقت سب سے زیادہ پچھلے مہینے جو اس کی گروتھ ہے وہ سب سے، یعنی وہ روزگار دینے والی انڈسٹریز ہیں. انشاءاللہ جو ہمارا مسئلہ اس وقت بنا ہوا ہے وہ ہے ٹورزم اور یہ جو سروس سیکٹر، ریسٹورنٹس. ادھر کرونا کی وجہ سے مشکل پڑی ہے، وہ ساری دنیا میں پڑی ہوئی ہے. لیکن آپ فکر نہ کریں، جس طرف ہمارا اب جو پاکستان جس ڈائریکشن میں جا رہا ہے، انشاءاللہ جیسے جیسے ہمارا بڑھتا رہے گا، ہماری انڈسٹری بڑھتی رہے گی تو روزگار کے بھی اور موقع بڑھتے جائیں گے. جی پرائم منسٹر صاحب، سوشل میڈیا پر ایک سوال آیا ہے. مدثرہ نوید صاحبہ ہیں، 2 سوال انہوں نے پوچھے. ایک تو کہہ رہی ہیں ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے ذرا بتائیے گا، کیونکہ خیبر پختونخوا میں اور پورے پاکستان میں کب تک ہیلتھ کارڈ کی سہولت میسر ہوگی. اور ساتھ ہی میں پوچھتی ہیں یہ براڈ شیٹ کا معاملہ کیا ہے، اور جسٹس عصمت سعید اپوزیشن کو قبول نہیں ہے تو کوئی اور آپ اس پہ ہیڈ لگائیں گے اس کمیشن کا؟ دیکھیں، مجھے سب سے زیادہ تو فخر اس وقت پختونخوا کی حکومت پہ ہے کہ انہوں نے جو ہم فلاحی ریاست کی بات کرتے ہیں وہ سب سے پہلے اس سفر پہ نکل گئے ہیں. ساری اپنی آبادی کو، ساری پختونخوا کی آبادی کو، سارے گھر خاندانوں کو انہوں نے ہیلتھ کارڈ دے دیا. ہیلتھ کارڈ کا مطلب کہ ان کو انشورنس مل گئی ہے. 10 لاکھ روپیہ ہر خاندان کو دیا ہے کہ اس کوئی بھی بیماری ہو 10 لاکھ روپے تک ان کے پاس انشورنس آ گئی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑا کام کیا گیا ہے. کیوں کیا گیا ہے؟ کیونکہ دیکھیں، ایک گھر میں جب بیماری ہوتی ہے، غریب گھر میں، تو وہ بے بسی کا عالم سوچیں کہ جب بیماری ہے اور پیسے نہیں ہیں ہاسپٹل کے لیے، تو یہ جو ہیلتھ کارڈ، یہ آپ کو پتہ ہے امیر ترین ملکوں میں بھی یونیورسل ہیلتھ کوریج نہیں ہے، جو کہ آج پختونخوا نے آج پوری کر دی ہے اور ہم سب ان کو مبارک دے رہے ہیں. پنجاب نے فیصلہ کیا ہے، پنجاب کیونکہ بہت بڑا ہے، اس سال کے آخر تک سارے پنجاب کو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ہیلتھ انشورنس دے دیں گے تاکہ وہ بھی سارا کور ہو جائے. یعنی کوئی گھر کو یہ فکر نہ ہو کہ اگر ہمارے گھر میں بیماری ہے
تو ان کے پاس ایک کارڈ ہوگا, وہ کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں ایک مجھے بڑا فخر ہے اس چیز کے اوپر. دوسری چیز آپ نے بات کی براڈ شیٹ کی. دیکھیں براڈ شیٹ میں کیا ہوا, مشرف گورنمنٹ نے ایک کمپنی کو ہائر کیا کہ جناب یہ جو پیسہ چوری ہو کے ملک سے باہر گیا ہے اس کی نشاندہی کی جائے. وہ کمپنی نے نشاندہی کر دی اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے $100 ملین نواز شریف کا پیسہ جو باہر پڑا ہوا تھا اس کی نشاندہی کر دی. اور اس کے اندر یہ فلیٹ بھی تھے, یہ 2002 کی بات ہے. انہوں نے یہ جو ان کے مے فیئر کے اربوں پتی فلیٹس وہ بھی اس کی بھی نشاندہی کر دی. اس کے علاوہ انہوں نے جو نشاندہی کی وہ $100 ملین کی پراپرٹیز. ادھر سے مشرف نے ان کو NRO دے دیا, ان سے سمجھوتا ہو گیا, ان کو سعودی عربیہ بھیج دیا, NRO دے دیا. وہ جو کمپنی تھی اس نے کہا کہ جی ہم نے تو نشاندہی کیا, اپنا کانٹریکٹ پورا کر دیا, ہمیں اب پیسے دیں. تو یہ جو لنڈن میں فیصلہ ہوا آخر میں عدالت میں جا کے, انہوں نے جو $100 ملین کی نشاندہی کی تھی اس کا انہوں نے 20% انہوں نے دے دیا اس کمپنی کو, جس کو ہماری حکومت کو دینا پڑا. اور پھر اب ہم اس کے اوپر پوری جسٹس عظمت سعید کو اس لیے ہم لے رہے ہیں کیونکہ ان کی ایکسپرٹیز ہے, وہ خاص ان کی ایکسپرٹیز ہے یہ جو احتساب اور کرپشن کے اوپر. انہوں نے نیب کے لیے بھی پروسیکیوٹر رہ چکے ہیں. تو اب ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو دوسرا NRO تھا وہ بھی سامنے آئے, جدھر آصف زرداری کو انہوں نے پہلے وہ جو سر محل تھا اس کا انہوں نے NRO دے کے وہ پیسے دے دیے جو پاکستان گورنمنٹ کو آنے تھے. پھر جو $60 ملین سوئٹزرلینڈ میں پڑا تھا اس کے اوپر بھی انویسٹیگیشن کرے. تو ہم پورا جسٹس سعید کو اس لیے رکھا ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں, وہ نیب کے پروسیکیوٹر رہ چکے ہیں, تو وہ یہ سمجھتے ہیں دونوں کیسز کا. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ ہیں فہد جمشید حیدرآباد سندھ سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم سر. جی کیا سوال ہے پرائم منسٹر سے آپ کا؟ سر میں فہد بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے. سر حیدرآباد کا انفراسٹرکچر سر بہت خراب ہے, ساری روڈیں سڑکیں اور ہاسپٹل جو ہے نا ہمارے یہاں بہت برا حال ہے سر. اور سر دوسرا یہ کہ صوبائی گورنمنٹ یا پیپلز پارٹی ان سے تو سر کوئی امید نہیں ہے ہم لوگوں کو نا سر. ہم ساری جو نوجوان یا میرے جیسے اور نوجوان جو ہیں وہ سب آپ سے ہی امید رکھتے ہیں. اور سر آپ کو ہی دیکھ رہے ہیں کہ حیدرآباد کے اوپر کوئی توجہ فرمائے سر, یا یونیورسٹی بھی. اور سر ہم ویسے ہی جو ہے کوٹا سسٹم کی ایسے پیسے میں سر بہت ادھر کا حال, اس پہ خاص آپ توجہ فرمائیں سر. جی عرض یہ ہے کہ دیکھیں 18ویں ترمیم کے بعد سارا جو سینٹر سے سارے اختیارات چلے گئے صوبے میں, اور پیسے بھی سینٹر صوبے کو دے دیتا ہے. تو یہ سب کچھ صوبے کے نیچے ہے. کراچی ہو, حیدرآباد ہو, جتنے بھی سندھ کے شہر ہیں وہ سندھ حکومت کے نیچے ہیں, اور ان کے پاس بجٹ چلا جاتا ہے. تو اس میں ہمارے لیے بڑا مشکل ہے. کراچی کے لیے تو کیونکہ جب وہ جو فلڈ آیا تو اس کی وجہ سے ایک کمیٹی بنی ہے سینٹر کی اور صوبے کی جو کراچی کے مسئلے حل کرنے کے لیے نکلی ہے. تو اصل میں تو صوبے کی مثلا پنجاب گورنمنٹ کی جو بھی پنجاب میں ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, جس طرح KP گورنمنٹ, جس طرح بلوچستان. تو اس لیے سینٹر کا آئین کے مطابق ہم اس میں مداخلت کر نہیں سکتے, یا تو صوبائی حکومت کا ہے, اس کے بغیر نہیں کر سکتے. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ کون ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سردار بشارت عباسی, کچھ سیکٹر حالات کشمیر سے. جی کیا سوال ہے آپ کا وزیر اعظم سے؟ جناب وزیر اعظم, سب سے پہلے ہم آپ نے کشمیر ایشو کو ساری دنیا میں ہائی لائٹ کیا. میں ساری کشمیری قوم کی جانب سے آپ کو دل کی اتنا گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. جناب وزیر اعظم, میں پونچھ سیکٹر جاوڑا مڈور بٹل حریفہ سے آپ سے مخاطب ہوں. آئے روز بلا فائرنگ ہندوستانی آرمی کرتی ہے. ہمارے ہر جگہ پہ نوجوانوں کی لاشیں اٹھاتے ہیں, کبھی ہم بچوں کی میتیں اٹھاتے ہیں اور کبھی خواتین کی میت اٹھتی ہے. جناب وزیر اعظم, آپ سے ہمارا مطالبہ ہے کہ آپ آج بہت ہماری جتنی جو ان فرنٹ آف بارڈر ہم ہو گئے, ہمیں ٹینکرز کی ضرورت ہے. جناب وزیر اعظم, بہت محدود پیمانے پر ٹینکرز تعمیر کیے جا رہے ہیں اور ساری آبادی کی محروم ہے. جی دیکھیں, یہ بڑی بدقسمتی ہے اور بہت ہی ٹریجڈی ہے جو کہ
लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो शेलिंग होती है और उससे जो लोग मुतासर हैं, और वो बहुत बड़ा इलाका मुतासर है। हमने हेल्थ कार्ड यानी हेल्थ इंश्योरेंस तो हमने यहाँ से पहुँचाई है उस सारे इलाके को, ताकि कम से कम लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस हो। लेकिन ये एक बड़ा मसला है। हम इसमें यूनाइटेड नेशंस से भी और मुसलसल कोशिश कर रहे हैं हिंदुस्तान को प्रेशर डालने के लिए कि वो बेकसूर जो शहरी रह रहे हैं, जो बेचारे सिविलियंस रह रहे हैं, उनके ऊपर तो ये किसी तरह ये रोका जाए। लेकिन देखिए, कश्मीर का मसला ऐसा है कि ये उस स्टेज पे पहुंच गया है कि ये अब पहले तो ये ख़त्म ही हो गया था ना इंटरनेशनली, अब ये इंटरनेशनली सारी दुनिया कश्मीर की तरफ देख रही है। अभी आपने देखा कि यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने इसके ऊपर स्टेटमेंट दी है, और इंशाल्लाह ये जो अब नई एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका में आई है जो बाइडन की, इनसे भी हम बात करेंगे कि प्रेशर डालें जो इस वक्त कश्मीर के अंदर हो रहा है, मकबूजा कश्मीर में जो हो रहा है ख़ास तौर पे, लेकिन ये लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी। तो आप ये बेफिक्र हो जाएं, इसके ऊपर पूरी हम कोशिश कर रहे हैं हर फोरम पे। मैं इंशाल्लाह 5 तारीख को जलसा भी कर रहा हूँ कोटली में जाके जलसा भी कर रहा हूँ इसी चीज़ के ऊपर, अपने लोगों को भी हौसला देने के लिए। जो कश्मीर मकबूजा कश्मीर में लोग इतनी दिलेरी से सह रहे हैं जो जुल्म है वहाँ, उनके लिए भी, और फिर इंटरनेशनल फोरम पे मीडिया पे अपनी आवाज़ पहुँचाना, आगाह करना। तो इंशाल्लाह 5 को मैं वो भी कर रहा हूँ। जी, अगले कॉलर से बात करेंगे। मसूद साहब हैं इस्लामाबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम मसूद साहब, आपका क्या सवाल है वजीर आजम से? वालेकुम सलाम सर, मेरा नाम मोहम्मद मसूद है जी। मेरा तल्लुक तरलई कलां गुड़ा सरदार इस्लामाबाद से है जी। जी सवाल। मेरी जमीन है जी ये तरलई कलां और गुड़ा सरदार में। यहाँ पे एक सोसाइटी है गौरी टाउन के नाम से, जिसके चला रहे हैं ये चौधरी अब्दुल रहमान और उस्मान। ये जो है मेरी जमीन है, इन्होंने कब्जा किया हुआ है, और ये इनके पास बहुत गुंडे हैं जी, और ये हमें बहुत तंग करते हैं जी। और मैंने 72 बार कराल थाना में भी दरखास्तें दी हैं जी, और डीएसपी साहब से भी दरखास्त दी है जी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं करता है। बासर लोग हैं जी, ये सियासी लोग इनके साथ मिले हुए हैं, और ये मेरी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं सर। मैं एक तो ये प्लीज़ नोट कर लेना आप, इनसे नंबर भी ले लेना और इसका पता ले लेना। मैं आज सारों को जो भी ये देख रहे हैं, एक प्राइम मिनिस्टर का सिटीज़न पोर्टल है, उसके ऊपर अगर किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा है या किसी ताकतवर ने कब्ज़ा किया हुआ है सरकारी ज़मीन पे, मैं आप सबको कहता हूँ कि मेरे पोर्टल के ऊपर वो लिखवाएं। और मैंने एक ये जो सारे पाकिस्तान में कब्ज़ा ग्रुप है, इनके ख़िलाफ़ ऐलान जंग किया हुआ है। ये वो लोग हैं, ये करते क्या हैं? ये करते ये हैं कि ये एक ताकतवर लोगों की पनाह के अंदर रह के ये सारी ये वारदात करते हैं। और ये शुरू कैसे हुआ? ये शुरू ऐसे हुआ कि यहाँ जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़, जो ये 2 मेन पॉलिटिकल पार्टीज़, इन्होंने सबसे पहले कब्ज़ा ग्रुपों को पालना शुरू किया। और मैं शुरू में आपको कहा कि ये कब्ज़ा ग्रुप इनके जलसे भी फाइनेंस करते थे, इनको भी फाइनेंस करते थे, इनकी ATM मशीनें भी बने हुए थे, इनको ये इनकी पनाह पे बैठे हुए थे। जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी, गवर्नमेंट के अंदर बैठ के वजीर और प्राइम मिनिस्टर्स इनको प्रोटेक्ट करते थे, बल्कि कई वजीर खुद कब्ज़ा ग्रुप के हिस्से बने हुए थे, उन्होंने भी ज़मीनों पे कब्जे किए हुए थे। और जब इंतज़ामिया देखती थी, पुलिस, और जब इंतज़ामिया देखती थी कि जनाब वो फलाने कब्जे ग्रुप को प्रोटेक्शन दे रही है प्राइम मिनिस्टर और उसके वजीर, तो वो खुद अपने कब्जा ग्रुप को भी प्रोटेक्शन देना शुरू हो गए। तो पूरा सिस्टम बन गया। और ये किसकी ज़मीनों पे कब्जे करते थे? गरीब लोगों की। वो लोग जिस तरह भी इन्होंने कहा मेरी आवाज़ नहीं है, वो, और अच्छा वो देख लेते थे कि किसकी ज़मीन पे कब्जा करना। जब देखते थे कि वो कोई कमज़ोर लोग हैं, शरीफ लोग हैं, बेआवाज़ लोग हैं, या बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, उनकी ज़मीन पे कब्जे कर लेते थे। और फिर साथ मिल जाती थी पुलिस, इंतज़ामिया साथ मिल जाती थी, और बेचारे लोग बेबस हो जाते थे। तो इसके ऊपर हमने पूरी वॉर डिक्लेयर कर दी है। हम इस वक्त सारे कब्जा ग्रुपों के पीछे जा रहे हैं।
ज़मीनें देख रहे हैं, रिकॉर्ड्स देख रहे हैं, सरकारी ज़मीनों के रिकॉर्ड जिधर इन्होंने कब्जे किए हुए हैं, जिसमें बड़े बड़े सियासतदान अरबों रुपए की ज़मीनों पे कब्जा करके बैठे हुए थे, और उसके अलावा नीचे तक कब्जा ग्रुप के ऊपर अब जा रहे हैं। और ये एक और हमारा मसला ये है कि हम एक सिविल प्रोसीजर कोड यानी लेके आ रहे हैं पाकिस्तान में। हमने जो इस्लाहत की हैं लीगल सिस्टम में, वो ये है कि पहले अगर ज़मीन का केस हो तो 30-30, 40 साल उसका फैसला ही नहीं होता था। अब हम जो नई सिविल प्रोसीजर कोड लेके आ रहे हैं, जो आ गई है पंजाब में और पख्तूनख्वा में, इसमें 1 साल के अंदर फैसला होना है। इससे भी बहुत बड़ा फ़ायदा होगा कि ये जो कब्ज़ा ग्रुप हैं, जब उन्हें, ये इसलिए होता है क्योंकि फैसला नहीं होता, तो इसलिए आखिर में लोग इनको पैसे दे देते हैं या पीछे हट जाते हैं या इनसे पैसे लेके। तो हम अब एक हर तरह जा रहे हैं, कानूनी तौर पे भी जा रहे हैं, और ये जो बड़े बड़े लोगों ने सरकारी ज़मीन है वो आपके सामने हैं, बड़े बड़े महल गिर रहे हैं। हमने अब पूरा इनके खिलाफ जंग लड़नी है। और मैं आज फिर लोगों को कह रहा हूं कि जब भी आप देखें आपकी ज़मीन पे कब्जा हो या सरकारी ज़मीन पे कब्जा हो, मेरे सिटीजन पोर्टल के ऊपर फौरी तौर पे उसको दर्ज करवाएं। हमें अंदाज़ा है कि बहुत से लोग मुल्क तुलो अर्ज़ से, बैरून ममालिक से कोशिश कर रहे बात करने की, लेकिन इंशाअल्लाह आज जिन लोगों को मौका नहीं मिल सका, हम दोबारा भी ये नशस्त करेंगे ताकि आप भी वज़ीर आज़म से बात कर सकें। और इंशाअल्लाह लीडर इमरान खान की क़यादत में ये मुल्क तरक्की करेगा और ये कौम एक अजीम कौम बनेगी। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। वज़ीर आज़म इमरान खान से सवाल जवाब का जो सेशन है पहला, वो ख़त्म हुआ और मुल्क भर से कॉल्स ली गई, मुख्तलिफ़ शहरों से कॉल्स ली गई, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर वज़ीर आज़म इमरान खान से सवाल किए गए। उन्होंने महंगाई पर भी बात की, ब्रॉडशीट, फ़ॉरेन फंडिंग केस, कोरोना वैक्सीन और इसके अलावा दीगर उमूर पर उन्होंने गुफ्तगू की। महंगाई के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि मनी लॉन्ड्रिंग होकर चोरी का पैसा बाहर जाता है तो उससे महंगाई होती है। हमारी एक्सपोर्ट कम और इंपोर्ट ज़्यादा है। महंगाई का मुझे भी एहसास है, मुश्किल वक्त है, कौम सब्र करे, मईशत ठीक होते ही महंगाई पर काबू पा लेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान से कब्ज़ा माफिया के हवाले से भी जब सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि किसी की भी ज़मीन पर कब्ज़ा किया गया है, वज़ीर आज़म पोर्टल पर बताएं। किसी सरकारी ज़मीन पर भी कब्ज़ा किया गया तो वज़ीर आज़म पोर्टल पर बताएं।